أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے۔ اس نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے ماننے والوں میں سے بنایا ہے۔ مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اللہ کا نام لیا گیا، بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا۔ تھوڑی سمجھ آئی، کچھ پڑھنے کے قابل ہوئے تو اللہ کا کلام پڑھنے سے شروعات کروائی گئی، اور بچپن سے ہی مسجدوں سے اذان کی آواز سن رہے ہیں۔ گھر میں بھی نماز ہو رہی ہے، مسجد میں نماز دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ جو بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی نعمت معمولی چیز نہیں ہے۔ صحابہ نے اس ایمان کے خاطر بڑی قربانیاں دی تھی، اس لیے ان کے پاس اس نعمت کی قدر تھی۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ان پر بڑے حالات آئے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، کہیں بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، اور کسی کو ایمان کے خاطر وطن چھوڑنا پڑا، کسی کو مال قربان کرنا پڑا، کسی کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ حضور علیہ السلام سے انہوں نے اس کی قیمت کو سنا بھی تھا، سمجھا بھی تھا کہ کتنا قیمتی سرمایہ۔ اس لیے ایمان کے خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، جان کی بازی لگا دی۔ صحابہ کی زندگی کے مختلف واقعات ہیں،
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو مکے میں بڑے باعزت آدمی تھے اور مالدار آدمی تھے، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد ان کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ جو آپ کا مقام، جو آپ کا مرتبہ تھا لوگوں کے درمیان میں، ایک بڑی حیثیت کے مالک تھے وہ، جیسے اللہ کا نام لیا، اس کا اظہار کیا، ان کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ لوگوں نے ان کو مل کر پیٹا، مشہور قصہ ہے، اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ پھر ایک موقع وہ آیا کہ ان کو اتنا مجبور کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ مکہ چھوڑ دینے کے ارادے سے نکل گئے تھے وہ۔ پھر پرانے تعلقات تھے ان کے کسی قبیلے کے سردار سے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر ایسے آدمی ہیں کہ وہ مکہ نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ان کو کوئی مکہ چھوڑوا سکتا ہے۔ اتنا بھلا آدمی، صلہ رحمی کرنے والا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے والا، ناگہانی مصیبتوں میں سب سے آگے کھڑا رہنے والا آدمی کیسے چھوڑ سکتا ہے مکہ؟ اور وہ ان کو واپس لے کر آئے۔ مکہ کے سرداروں سے بات کی انہوں نے، تو ان کے امان میں وہ مکہ میں واپس آئے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک طرح سے صلح کروائی ان کے اور مکہ والوں کے درمیان میں۔ ان کو اشکال یہ تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ رات میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ بنائی تھی انہوں نے، اس میں نماز پڑھتے تھے اور نماز میں زور سے تلاوت کرتے تھے۔ تو مکہ کی عورتیں، بچے جمع ہو جاتے تھے قرآن شریف سننے کے لیے۔ مکہ والوں کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ قرآن سن کر، کیونکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے اور ان کی زبان بھی وہی زبان ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کے پاس سمجھدار لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب الہی ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے اس کو۔ تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ اس طرح پڑھتے رہیں گے اور ہمارے بیوی بچے سنیں گے اس کو، تو یہ بقول ان کے فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی وہ اس طرف مائل ہو جائیں گے، اس دین کی طرف جو دین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اعتراض جتاتے تھے۔ یہ پرانی چیز ہے، نماز سے اعتراض جتاتے ہیں لوگ، نماز سے، یہ پرانی چیز ہے، نئی نہیں ہے۔ یہ پہلے دن کی بات ہے، یعنی ابتدائی دور کی بات ہے، کیونکہ اس میں اثر ہے، کشش ہے۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک نور ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں ایک کشش ہے، اس میں کھینچاؤ ہے۔ تو انہوں نے اعتراض جتایا تھا اس پر کہ یہ اس طرح نہ کرے گا۔ تو پھر انہوں نے صلح اس طرح کروائی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر پڑھا کریں گے، باہر نہ پڑھیں۔ کچھ دن تو انہوں نے اس طرح پڑھا، پھر اس کے بعد پھر باہر آ گئے۔ تو مکہ والوں نے ان سے رابطہ کیا جنہوں نے ان کو امن دیا تھا، وہ آئے، انہوں نے بات کی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، بھائی تم ایسا نہ کرو، ان کو اس پر اشکال ہے، اعتراض ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، جب یہ اللہ کا کلام ہے، حق کلام ہے،
تو میں اس کو وہیں باہر ہی پڑھوں گا. تو انہوں نے دھمکی دی کہ پھر میرا جو امان دیا ہوا ہے تم کو، پناہ جو دی ہوئی ہے وہ میں واپس لے لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم واپس لے لو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اور پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز وہیں شروع کر دی جہاں پہلے پڑھتے تھے، اپنے گھر کے صحن میں جو جگہ انہوں نے بنائی تھی. لیکن وہ اس ایمان کی، نماز کی، عبادت کی قیمت کو سمجھتے تھے، اس لیے اتنا بڑا جوخم کر رہے اپنے اوپر. ایمان کی قیمت کو سمجھ رہے ہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے. حضور علیہ السلام سے اس کی قیمت کو سنا تھا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ بندے کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا دے. اس کلمے کی وجہ سے اتنا اندر ڈر پیدا ہو جاوے، اللہ کا اتنا تعلق پیدا ہو جاوے، اللہ کی اتنی پہچان ہو جاوے کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکا رہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ کلمے کی وجہ سے آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرے، یعنی کرنے کے کاموں کو کرتا رہے. ایمان لایا ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کریں. اور جو اور کرنے کے کام ہے کہ سچ بولیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور لوگوں کے حقوق ادا کریں. یہ کرنے کے کام ہیں. اور کچھ کام بچنے کے ہیں، نہ کرنے کے ہیں. نواہی جس کو کہتے ہیں، اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے اجتناب کرے، یعنی بچے. کہ نہ کرنے کے کام ہے، اس سے بچے آدمی. کہ جھوٹ نہ بولیں، سود نہ کھائیں، رشوت کا لین دین نہ کریں، زنا نہ کریں، شراب نہ پیویں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہ دیں، وغیرہ جو نہ کرنے کے کام ہیں. کہ کرنے کے کاموں کو بجا لائے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچا رہا آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ایمان کے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں. اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس ہے. ہاں، کہ جہاں کلمہ پڑھا ہے وہاں اب اللہ کی مرضی کو پہچاننا ہوگا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب اللہ کی مرضی کو پہچاننا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور نفس کی چاہتوں کو قربان کرنا. یہ اس کا تقاضا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی مرضی پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے حکموں کو بجا لانا اور نفس کی چاہتوں کو قربان کرنا، یہ اس کا تقاضا ہے. اگر نفس کی چاہتوں کو قربان نہیں کیا تو پھر اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ نفس کی چاہتیں مل جائے گی، ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکے. ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی کہ آدمی اللہ کی منشا کو پہچانے، اللہ کی مرضی کو جانے اور اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے.
اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ دے دیا قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے کیا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونہ قرار دیا اور آپ کو اسوہ حسنہ بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ان کے علاوہ اور کوئی نمونہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے. جو مرضی اور منشا ہے، خداوندی ہے، وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. آپ نے وہی بول بولے ہیں جو اللہ نے چاہا. آپ نے وہی کام کیے ہیں جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے وہ آپ کی باتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی وحی ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی الہی ہے جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے. آپ کی مبارک باتیں، آپ کے ارشادات اور آپ کی عملی زندگی، آپ کی عملی زندگی جو ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق آپ نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، عرب و عجم کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، فقیروں اور مالداروں کے لیے، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے، اور ہر زمانے کے لیے. اب قیامت تک کوئی اور نیا طریقہ نہیں آئے گا، جیسے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ایسے کوئی نیا طریقہ نہیں آئے گا. جو کام آپ نے کر کے بتائے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ کام ہے، اسی کا پوری انسانیت کو مکلف کیا ہے. پوری انسانیت، آپ کا پیغام پوری انسانیت کے نام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، عرب و عجم کے لیے، بڑوں اور چھوٹوں کے لیے، مالداروں اور غریبوں کے لیے، سب کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے. جنہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ایک وہ امت ہے جنہوں نے ابھی تک آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا ہے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن آپ کی نبوت سب پر ہے. آپ سب کے نبی ہیں. سب کی نجات اور فلاح کا راستہ یہی راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ. جو اس راستے پر آ جائے گا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آئے گا، اس کی دنیا بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی. چاہے اس کے پاس مال کم ہوگا، دولت کم ہوگی، زمین جاگیر کم ہوگی، اس کے پاس چیزیں کم ہوگی، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. اس وقت دنیا میں معیار عزت اور کامیابی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ زمین جاگیر زیادہ ہو، مال دولت زیادہ ہو، زیادہ لوگ جانتے ہو. لوگ اس پر مر رہے ہیں ابھی، زمینوں کے خاطر، جاگیروں کے خاطر، مال دولت کے خاطر، اور مزید ڈگریوں کے خاطر، ڈگریاں حاصل کرنے میں، شہرت حاصل کرنے میں، کہ ہم کو پہچاننے والے اتنے لوگ ہیں، ہم کو دیکھنے والے اتنے لوگ ہیں، ہم کو سننے والے اتنے لوگ ہیں، ہماری تعریف کرنے والے اتنے لوگ ہیں. یہ سارا دھوکہ
کامیابی کا راستہ وہ ایمان کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جس راستے میں حضور علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، آپ کی تعلیم میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہر بندہ بندی ایک اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا تنہا کائنات کو پیدا کرنے والا، اکیلا تنہا پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو کھلانے والا پلانے والا، اکیلا تنہا پوری کائنات میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے ان سب کا نظام بنانے والا وہ ایک اللہ ہے، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، سارے جنات، سارے فرشتے، سارے انسان، جس سطح کے انسان ہیں دنیاوی دینی اعتبار سے وہ کتنی ہی بڑی حیثیت کے ہوں، سب ایک اللہ کے محتاج ہیں، اور جتنے جنات ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں، جتنے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج، اس لیے کہ سب مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور ایک وقت ہوگا کہ کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا، اکیلا اللہ ہوگا، اور وہ کہے گا لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، خود ہی اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، کہ آج ایک واحد قہار کی حکومت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اسی نے پوری کائنات کو بنایا ہے، زمین اس نے بنائی ہے، آسمان اس نے بنائے ہیں، ہم کو بھی اسی نے بنایا ہے، اپنی بناوٹ پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بہت ریسرچ کر رہے ہیں لوگ، زمینوں میں، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، درختوں میں، پودوں میں، اللہ کہہ رہا ہے ہر انسان سے کہ اپنی ذات میں ریسرچ کریں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ جو ہمارے زندگی کے جو ایام ہیں، جتنی عمر ہوئی ہیں، اس عمر کے آخری دن جائیں تو ہم ایک چھوٹے سے بچے تھے، اس سے 9 مہینے پیچھے جائیں تو کچھ نہیں تھے، ایک نطفہ تھا ناپاک، ایک ناپاک نطفہ تھا جو باپ کی صلب میں تھا، ابھی رحم مادر میں نہیں پہنچا ہے، باپ کی پشت میں ہے وہ نطفہ، اس پر غور کرے انسان، جب دنیا میں کوئی حیثیت آدمی کو مل جاتی ہے، ذرا طاقت قوت آ جاتی ہے، تو آدمی اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، اور پھر صبح شام جن چیزوں کو سنتا دیکھتا ہے انہی چیزوں کا اثر لیے ہوئے رہتا ہے، اور جس ماحول میں آدمی پلتا بڑھتا ہے ایسا اس کا ذہن تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے اپنے کلام میں، جو حق اور سچ کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے، اس کلام پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ غور کرے اپنے آپ میں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو ایک گاڑے نطفے سے پیدا کیا ہے، کہ ہماری یہ حیثیت ہے، اور دنیا میں جو موجودہ ماحول ہے اس میں حیثیت جتانے کا ماحول ہے، میں زمیندار ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں ڈگری والا ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں کرسی والا ہوں، میں شہرت والا ہوں، یہ حیثیتیں جتانے کی نہیں ہے، اگر کسی کو ملی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے،
جس اللہ نے مال دیا ہے وہ راتوں رات واپس لینے پر قادر ہے. جس اللہ نے زندگی دی ہے وہ روح قبض کرنے پر قادر ہے. جس اللہ نے عزت دی ہے وہ اللہ راتوں رات ذلیل کرنے پر قادر ہے. آدمی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب ایمان ہوگا تو آدمی ایسے رذائل سے، ایسی بیماریوں سے پاک ہو جائے گا اور آدمی اللہ کو نہیں بھولے گا. رات کے اندھیرے میں یاد کرے گا، دن کے اجالے میں یاد کرے گا، جلوت میں یاد کرے گا، خلوت میں یاد کرے گا، اپنے مال میں اللہ کو یاد کرے گا، اور فقر میں ہوگا تو فقر میں اللہ کو یاد کرے گا. اللہ اسے شہرت دے دے گا، لوگوں میں عزت دے دے گا، تو اس شہرت اور عزت میں خدا کو نہیں بھولے گا بلکہ اللہ کو یاد کرے گا، اس کی حمد و ثنا کرے گا، اس کی تعریف کرے گا. اللہ مال دے گا تو اس مال میں اللہ کو یاد کرے گا اور مال کے حق ادا کرے گا. اللہ طاقت اور قوت دے گا تو اس طاقت اور قوت میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کو نہیں بھولے گا. یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ آدمی جس حال میں ہے اس حال کو اللہ کی طرف سے سمجھے. پہلی بات تو یہ کہ مال مل گیا ہے تو اس کو اپنے بازو کی کمائی نہ سمجھے، اپنی آورت اور اپنی عقل مندی نہ سمجھے اس کو، بلکہ اللہ کی نعمت ہے. تندرستی ملی ہے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھے گا. فرصت ملی ہے اللہ کی نعمت سمجھے کہ میرے اللہ کی نعمت ہے میرے پاس. کوئی کمال ملا ہے انسان کو تو آدمی اس کو نعمت سمجھے گا کہ میرے اللہ کی نعمت ہے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایمان والا ایسا ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنے اس حال میں، مال میں، طاقت قوت میں، زندگی اور جوانی میں، لوگوں کے درمیان ملی ہوئی عزت و شہرت میں آدمی اللہ کو بھولے گا نہیں، بلکہ اس میں ان صفتوں کے ساتھ رہے گا جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتائی. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ایمان والے نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نمازوں میں خشوع کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں میں خشوع کرنے والے ہوتے ہیں. ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ اچھی نماز پڑھتے ہیں، نمازیں سکون سے پڑھتے ہیں، اطمینان سے پڑھتے ہیں. نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے. آپ کی نماز کو نمونہ بنایا اور آپ ہی کی زبان مبارک سے کہلوایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے عبداللہ، انہوں نے نقل کی کہ میرے نانا ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ایسی نماز. پھر ان کے بعد صحابہ نے نقل کی، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے وہ نماز بتائی کہ ایسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس نماز کا رکوع ایسا ہوتا تھا، اس نماز کا قیام ایسا ہوتا تھا، اس نماز میں سجدہ ایسا ہوتا تھا، اس نماز میں اطمینان ایسا ہوتا تھا، اس نماز کی قرأتیں یہ ہوتی تھی، اس کے رکوع میں یہ تسبیح تھی، سجدے میں یہ تسبیح تھی. پوری نماز کو پکایا ہے سنت کے مطابق، جس کو کہتے ہیں پوری نماز سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہے. اب جو ایمان والا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھے تو وہ ایمان والا کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. ایمان کے بعد یہ بڑا فریضہ ہے. ایک طرف یقین اللہ کی طرف، پورا دھیان اللہ کی طرف ہے، ایسے نماز اور عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. جان سے بھی مال سے بھی، عبادت جان مال سے ہوتی ہے.
ذات سے بھی عبادت، جیسے نماز ہے، حج ہے، مال آدمی خرچ کرتا ہے عبادت میں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پھر اب جو عبادت ہے وہ عبادت آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ چاہے وہ کسی جنگل میں رہنے والا چرواہا نماز پڑھے گا تو وہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، اور کسی بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ پڑھے گا تو وہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بادشاہ کی نماز ہے، یہ چرواہے کی نماز ہے، اس میں فرق کیا جائے گا۔ فرق وہ نماز کا کیا جائے گا کہ جو آپ کے طریقے پر ہے یا آپ کے طریقے پر نہیں ہے، اس میں فرق ہوگا۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں ہے لیکن وہ نماز آپ کے طریقے پر پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، اس کی قدر کی جائے گی، اور اس نماز پر اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اس کی غربت اس اجر میں مانے نہیں ہوگی کہ بھائی غریب آدمی اس کو کم دے تو ہوتا ہے دنیا میں۔ دنیا کے بادشاہ لوگ، دنیا کے بڑے لوگ غریب اور مالدار میں تمیز کرتے ہیں، چھوٹے بڑے میں تمیز کرتے ہیں، مرد عورت میں تمیز کرتے ہیں، اکثریت اقلیت میں تمیز کرتے ہیں کہ اقلیتیں پریشان ہوتی ہیں دنیا کی حکومتوں میں، کمزور پریشان ہوتے ہیں، غریب مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ کے وہاں یہ چیزیں، اس کے یہاں سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ کوئی غریب بکریاں چرانے والا جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ حضور کے طریقے پر ہے تو اس کی وہ نماز قابل قبول ہو جائے گی اور اس نماز کی برکتیں ظاہر ہو جائے گی، اس کو کوئی نہیں روک۔ وہ جنگل میں برکتیں اٹھائے گا، اس کے لیے شہر میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جنگل میں وہ برکتیں ملے گی اسی جو نماز کے ذریعے سے آنے والی ہے۔ اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا، سب سے پہلی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اگر نماز کی پابندی ہے، اہتمام ہے، تو سب سے پہلا جو انعام دنیا میں اللہ کی طرف سے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا۔ ایک کی 2 بکریاں نہیں ہو جائے گی، یا 2 کی 4 ہو جائے گی، 4 کی 8 ہو جائے گی، جو بھی ہوگا چاہے ایک بھی نہ رہے یا 1 کی 2 ہو جائے، لیکن اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا۔ یہ نماز کا نفع ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز حضور والے مبارک طریقے پر ہو، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کے وہاں قابل قبول دین، قابل قبول طریقہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اسی کی کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کے طریقے والی نماز سیکھیں، وہی کامیاب ہو جائے گا، چاہے اس کو دنیا میں کوئی نہ جانتا، کوئی جانے نہ جانے، چاہے اس کے پاس زیادہ مال پیسہ ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی زمین جاگیر نہ ہو، رہنے کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب کر دے گا۔ صحابہ نے یہ بات لے لی تھی، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود ان تمام حالات کے کہ مکہ کے معزز شخص سے آپ مالدار آدمی تھے، باعزت آدمی تھے، اسلام لانے کے بعد وہ آپ کی عزت داؤ پر لگ گئی، ایک طرح سے لوگ آپ کو پریشان کرنے لگے، لیکن انہوں نے ایمان سمجھ کر قبول کیا تھا، سمجھ کر ایمان قبول کیا کہ نجات اور کامیابی کا راستہ وہ یہی راستہ ہے، اس لیے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ حالات آئے، آخری مرحلہ ہجرت کا آ گیا، ہجرت کر کے جانا پڑا۔ مکہ کے ایسے معزز شخص ہیں، مکہ سے چھپ کر جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی شخص نہیں تھے،
آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، مکہ کے سب سے بڑے خاندان کے بڑے فرد شخص ہیں، آپ کو بھی کس طرح ہجرت کرنی پڑی، لیکن اس طرح آپ کا چھپ کر ہجرت کرنا اور مکہ سے جانا یہ آپ کی ناکامی کی دلیل نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے۔ ظاہری شکل تو ناکامی کی ہے کہ وطن چھوٹ گیا، گھر میں رہنے کی جگہ نہ بچی، زمین باوجود وسعتوں کہ آپ پر تنگ ہو گئی، اور آپ جا رہے ہیں مکہ سے بادل ناخواستہ جا رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن یہ ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے دین پر ثابت قدم ہیں، آپ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں، آپ اپنی عبادت پر ثابت قدم ہیں۔ مکہ والوں نے آپ کو پیشکشیں کی تھی کہ آپ جو ہے اگر چاہے تو ہم مکے کا سب سے بڑا مالدار آپ کو بنا دیں اور آپ کے لیے مال جمع کر دیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کسی خوبصورت عورت سے شادی ہو جائے تو ہم مکہ کی عورتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیں، آپ جسے چاہیں شادی کر لیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو اس بات سے، اس امر سے جو آپ دعوت دے رہے ہو کہ آپ بڑے بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار مان لیں، لیکن آپ یہ توحید کی بات نہ کریں، ہمارے باپ داداؤں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سن کر کہا کہ یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو، میں اس کے لیے تھوڑا آیا ہوں تمہارے پاس، اگر تم ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، جو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکنات ہیں کہ تم مالدار بنا دو، بادشاہ بنا دو، شادی کرا دو، چاند اور سورج بھی لا کر رکھ دو، تو بھی میں اپنے اس امر سے، اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، اس لیے کہ بات سچی بات ہے، حق بات ہے، جس کو دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک موقع پر آئے کہ ایسا کر لیں کہ ایک سال ہم آپ کی مانیں گے، ایک سال آپ ہماری مان لینا، ایسا کر لو بھائی، درمیانی راستہ نکالو۔ ہوتا ہے نا آج کل دین کے امور میں درمیانی راستہ نہیں ہوتا، ایک ہی راستہ ہے، دینی امور میں ایک ہی راستہ، جو آپ نے بتایا وہی راستہ ہے اسلام، اس میں درمیانی راستہ نہیں ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں درمیانی راستے ہوتے ہیں، بھائی دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا ہے، کہہ رہے 50,000 میرے، کہہ رہے 60,000 میرے، بھائی چلو دونوں 50-50 لے لو، معاملہ پورا کرو۔ وہ کہہ رہا یہ زمین میری، کہہ رہا یہ میری ہے، دونوں کے درمیان صلح کروا، بھائی تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، مان جاؤ، پورا کرو۔ تو اس میں تو ہوتا ہے ایسا۔ دوسرا، اسلام دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اس زمانے میں ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، جیسے مختلف حربیں آئے مختلف زمانوں میں مختلف حربیں لائے، باطل تدبیریں لائے، ایسے اس زمانے میں ایک نعرہ لگتا ہے کہ یہ لبرل اسلام ہے، یعنی یہ آسان اسلام انہوں بتا رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بھاری اسلام، یا یہ ہے کہ یہ سخت لوگ ہیں، شدت پسند، ایسا کہتے ہیں شدت پسند ہے، تو وہ نہ شدت پسندی ہے، اسلام جو ہے اس میں کوئی شدت پسندی نہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ آدمی اپنی خوشی سے، اپنے فعل سے اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، آدمی اپنی خوشی سے عبادت کرے گا تو اب وہ عبادت وہی کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اس میں اپنے جی کی چاہت نہیں ہوتی کہ 3 وقت نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، فجر اور عشاء بھاری پڑھ رہی ہے تو 3 پڑھیں، دو چھوڑ دیں، ایسا کریں۔ یا دکان سے دیر سے آتے ہیں تو عصر اور مغرب ساتھ میں پڑھ لیں گے، مغرب کے بعد عصر پڑھ لیں گے۔ یا نوکری کا مسئلہ ہے تو ظہر کی نماز رات میں عشاء کے بعد پڑھیں کہ نہیں، اس کے اوقات اللہ نے طے کیے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اس میں درمیانی راستہ نہیں نکلے گا کہ بھئی ظہر کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو عشاء بعد پڑھ لیں گے ظہر، یہ قضا کہلائے گا، اس میں آدمی گنہگار ہوگا۔ ایسے معاشرتی امور ہیں اسلام کے، ایسے اسلام کا معاملاتی نظام ہے، تجارت، خرید و فروخت، کاروبار، ایسے ہیں اسلام کا سیاسی نظام ہے جو عدل اور انصاف پر قائم ہے،
چاہے غریب ہو مالدار ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، سب کے لیے عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو انسانوں کی عین حاجت کے مطابق ہے، اس میں سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اس میں زبردستی نہیں ہے، اور اسلام ایک ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ بھی موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سارے نبیوں نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی ہے، نوح علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ سارے نبیوں کا یہ پیغام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس اسلام کی تکمیل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آپ پر اسلام کی تکمیل ہو گئی، اب اس میں کوئی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں بچی، اسلام مکمل ہو گیا، اب کسی کو اجازت نہیں کوئی اس میں زیادتی کرے یا کوئی اس میں کمی کرے، کوئی اس کو لبرل بناوے یا کوئی اس کو سخت کرے، کسی کو اجازت نہیں۔ نمازیں 5 ہی رہے گی، روزے رمضان کے رہیں گے، زکوٰۃ وہی متعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نصاب مکمل ہو گیا، ایسے ہیں جو پوری ایک زندگی ہے اسلام کی، اور وہ اصل تعلیم ہے جو انسانیت کی بنیادی تعلیم۔ ایسے آج دنیا میں سب آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی تعلیم کی بہت ضرورت ہے، انگریزی میں کہے تو بھئی ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے، گجراتی میں کہیں بھائی پڑھتر کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ تعلیم کی بہت ضرورت ہے، ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے، پڑھتر کی بہت ضرورت ہے، لیکن تعلیم کسے کہے؟ تعلیم کسے کہے؟ چوروں کی جو گروپ ہوتا ہے وہ چوری کی ٹریننگ دیتے، وہ اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ ڈکیٹوں کا گروپ اپنے لوگوں کو ڈکیتی کی تعلیم دیتے ہیں، اور مخنث ہوتے ہیں نا، مخنث، وہ اپنے گروپ بناتے ہیں، وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ہر جگہ پر مانگنے والے بھکاری ہوتے ہیں، ان کے گروپ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی تعلیم کہتے ہیں۔ تو سب تعلیم تھوڑی ضروری، وہ ضروری تعلیم ہے۔ اپنے بچوں کو کوئی بھیک مانگنے میں بھیجے گا؟ ارے بھیجے گا کوئی کہ بچے بھیک مانگتے ہو جائے ہمارے، یا مخنث کے ساتھ بھیجے گا کوئی کہ بھائی وہ پیشہ سیکھ لیں؟ کہ کوئی نہیں بھیجے گا، اس کو کوئی تعلیم نہیں کہتا۔ تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسان بنا دے، وہ تعلیم کہ سب سے پہلے انسان کو انسان بنا دے، اور انسان کو اپنے پیدا کرنے والے سے ملا دے، کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے، وہ اصلی تعلیم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ کہ بچے کو پڑھا دیا، ماں باپ کو جانتا ہی نہیں ہے، تو ماں باپ کیا کہے کہ کیسا پڑھا لکھا بیٹا؟ کون اسے پڑھا لکھا کہے؟ جو نہ باپ کو جانتا ہے نہ ماں کو جانتا ہے، جس ماں نے جنا ہے اس ماں کو ہی نہیں جانتا ہے۔ ایسے وہ تعلیم نہیں ہے جو تعلیم انسان کو خدا سے دور کر دے۔ وہ کیسی تعلیم ہے؟ جو تعلیم نبی سے دور کر دے، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے رہبر بن کر آئے ہیں، جو معلم ہیں، وہ کیسی تعلیم ہے جو اپنے استاد سے دور کر دے، رحمت والے طریقوں سے آدمی کو غافل کر دے۔ اور وہ کیسی تعلیم ہے جو تعلیم انسان کو آخرت سے غافل کر دے۔ وہ علم نہیں ہے، کیسے علم ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک ماحول ہے، اس میں سب بول رہے ہیں، ماحول میں بول رہے ہیں سب ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، باقی جو ایجوکیشن خدا سے دور کر دے، جو ایجوکیشن نبی سے دور کر دے، جو ایجوکیشن آخرت سے غافل کر دے،
جو بنیادی چیزیں ہیں اللہ، رسول، آخرت، اور پھر جو ایجوکیشن آدمی کو لوگوں سے غافل کر دے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، رشتے ناطے کیا ہیں، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جیسے فقیروں کے، بھکاریوں کے گروپ کے ساتھ آدمی اپنے بچوں کو نہیں بھیجے گا، مخنث کے گروپ کے ساتھ آدمی اپنے بچوں کو نہیں بھیجے گا، ان کو یہ تعلیم دینا، یہ تعلیم ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایسے پوری انسانیت کے لیے جو اصلی اور حقیقی تعلیم ہے، جو انسان کو انسان بنا دے، جو بنیادی تعلیم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، جو علم آپ پر اتارا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو اللہ ہی کے نام سے پڑھایا گیا، اللہ کے نام سے پڑھایا گیا علم ہے، جو آسمانوں سے اللہ نے اتارا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس علم کو محفوظ رکھے گا۔ وہ بنیادی علم ہے جو ساری انسانیت کی امانت ہمارے پاس، ساری انسانیت کی امانت، اور وہی علم ہے جو مسائل کو حل کرے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو کہ بندے کو اللہ سے جوڑے گا، یہی سب سے بڑا مسئلہ۔ ایک آدمی کے سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جاوے لیکن وہ اللہ سے نہ جڑا تو کیا ہوا؟ اللہ سے غافل رہا، پوری دنیا کا مالک بن کر بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثالیں بیان کی کہ فرعون کے پاس حکومت تھی، اللہ سے نہ جڑا، کامیاب نہ ہوا۔ قارون کے پاس خزانہ تھا، وہ اللہ سے نہ جڑا، کامیاب نہیں ہوا۔ حامان کے پاس وزارت تھی، اللہ سے نہ جڑا، کامیاب نہیں ہوا۔ مکہ کے سرداروں کے پاس مال تھا، عزت تھی، شہرت تھی، لیکن وہ اللہ سے نہ جڑے، کامیاب نہیں ہوئے۔ ولید بن مغیرہ ناکام ہو گیا، ابو جہل ناکام ہو گیا، عتبہ ناکام ہو گیا، شیبہ ناکام ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، غلامی کی حالت میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن وہ کامیاب ہو گئے اس لیے کہ اصلی علم ان کے پاس آیا اور وہ اللہ سے جڑ گئے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے تو حضرت بلال کامیاب ہو گئے، حضرت خباب کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے بہتوں کو دنیا ہی میں بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے پروانہ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے رضا کا پروانہ دے دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 1400 سال سے آیت گونج رہی ہے، 1400 سال ہو گئے، دنیا میں بہت سارے حربے ہوئے اس کو مٹانے کے، بہت سارے حربے ہوئے کہ ان آیتوں کو مٹا دیا جائے، اس کے لیے بڑی بڑی کوششیں ہوئی، نیچے کی سطح سے اوپر کی سطح سے اس پر مان لگایا گیا، جانیں کپائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کلام کی حفاظت کرے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم حفاظت کریں گے اس میں جو اتارا گیا ہے سب سچ ہے، سب حق ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ کون ہے وہ؟ اس میں بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت عمار ہیں، آل یاسر ہیں، فقراء ہیں، مہاجرین ہیں، اس میں جن کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جن کا کیس لڑنے والا کوئی وکیل نہیں تھا، جن کے لیے کوئی امداد جمع کرنے والا نہیں تھا، نہتوں کی جماعت تھی، تو جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا دنیا کو، اٹھائیں پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اسی شان کے ساتھ ہے کہ جس وقت مکہ کے پہاڑیوں کے درمیان میں ان پر مظالم ہو رہے تھے اور ان کی آواز اٹھانے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن ایک مدت اللہ کے وہاں ہوتی ہے، وہ مدت انہوں نے پوری کر دی، ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے وہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز کے لیے بلایا تو آ گئے وہ،
مشقتوں میں انہوں نے نماز قائم کی. بیت اللہ میں کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اس وقت, لیکن جو ایمان لائے تھے وہ نماز پڑھتے تھے. انہوں نے نماز اس سال میں بھی نہیں چھوڑی, نماز پر وہ قائم رہے, ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ نے وہی فرق کہا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ نماز, صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو. جس قسم کا حال ہے, فقرہ میں آدمی ہے, بیماری میں ہے, تکلیف میں ہے, تنگی میں ہے, انفرادی حال ہے, اجتماعی حال ہے, ان حالات کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز دی کہ آدمی صبر کرے, واویلا نہ کرے. ہاں, یہ مطلق انسان کی ایک طرح سے ایک عیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. ایک طرح سے انسان کا عیب ہے یہ کہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے, کہ ذرا سی تکلیف آتے جزا فضا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب آدمی کے پاس ایمان ہوتا ہے تو صبر ایمان کی صفت ہے. صبر, آدمی صبر کرے گا, بیماری میں, تکلیف میں صبر کرے گا, تنگی ہے صبر کرے گا, حالات ہے صبر کرے گا, انفرادی حال ہے تو ایسا صبر کرے گا, اجتماعی حال ہے تو صبر کی تلقین کرے گا بیوی کو, بچوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, قوم کو, کہ بھئی صبر کریں, صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے بھی فرمایا وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, کہ آپ صبر کریں. اللہ کا ایک نظام ہے, وہ نظام چل رہا ہے. ہاں, اللہ کا ایک نظام ہے اور آدمی اس نظام سے گزرتا ہے. ہاں, دنیا میں چاہتوں کے مطابق زندگی نہیں ہے, دنیا میں حکموں کے مطابق زندگی ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں کی طرف متوجہ رہے, فقر میں بھی اور غنا میں بھی, بیماری میں بھی اور صحت میں بھی. جیسے حضور علیہ السلام کی زندگی عملی نمونہ ہے, آپ کے صحابہ کی زندگیاں عملی نمونہ ہے کہ صبر کرتے رہے. حضرت بلال نے صبر کیا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صبر کیا, ایسے دیگر صحابہ کہ وہ صبر کے ساتھ رہے. ان کے واقعات ہیں. اگر ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ آتا ہے, صبر کے ساتھ ہے, تو آدمی کسی حال میں پریشان نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. عجبا لامر المومن, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس کے لیے تو دونوں ہی حال برابر ہیں. ان اصابته سراء فشکر فهو خیر اللہ وان اصابته ضراء فصبر فهو خیر اللہ, کہ اگر وہ سازگار حال میں ہے, اچھے حال میں ہے, آسودہ حال میں ہے اور شکر گزار ہیں, تو یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, مال دیا ہے, آسودہ حال دیا ہے اور اس میں شکر گزار ہیں, نماز قائم کرنے والا ہے, رمضان میں روزے رکھنے والا ہے, اپنے مال کے حقوق ادا کرنے والا ہے اور اپنے ہاتھ و زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے, بندوں کے حق بھی ادا کر رہا ہے, یہ شکر گزار ہے. تو چاہے وہ کتنا بڑا ہو جائے دنیاوی اعتبار سے, کتنا مالدار بن جائے, یہ حال اس کے لیے بہتر حال ہے. اور اگر کسی کی مقدر میں وہ حال نہیں ہے, دوسرا ہے, فقر ہے, بیماری ہے, تنگی ہے, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن اس میں صبر کرنے والا ہے, واویلا نہیں کر رہا ہے اور ناجائز راستے اختیار نہیں کر رہا ہے کہ بھئی میں تو مجبور آدمی ہوں. اور کوئی ناجائز کام کرے آدمی تو ناجائز کام نہیں کر رہا ہے, صبر کر رہا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہے, اپنے حال کو بدلوانے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں کر رہا ہے. اور وہ جب تک صبر کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حال بھی اس کے لیے بہتر ہے. اس حال میں بھی وہ اللہ کو پالے گا, اس حال میں وہ آخرت بنا لے گا, اس کی آخرت بگڑے گی نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے اگر اس کا صبر اچھا پایا گیا تو وہ یہ شکر والوں سے قیامت میں آگے نکل جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, کہ قیامت میں وہی سے آگے چلا جائے. اور یہ جو حال پر صبر کیا ہے, قیامت میں جب اس کا اجر ملے گا تو آدمی تمنا کرے گا کاش کہ اس سے برا حال ہوتا. حدیث کے کلمات ہیں کہ کاش کے کینچیوں سے مجھے کاٹا گیا ہو, کہ صبر پر اتنا زیادہ مل رہا. تو مومن کسی حال میں بھی ناکام نہیں,
اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی، ہمیں اس نے ایمان کی نعمت کو حضور علیہ السلام والے علم کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال موروثی ہیں۔ دادا مسلمان تھے، ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری نماز موروثی ہے، دادا پڑھتے تھے، ابا پڑھتے تھے، اس لیے جو جس لائن کی خامی ان کے اندر تھی کہ وہ 4 وقت کی جماعت سے پڑھتے تھے، فجر گھر میں پڑھ لیتے تھے، ہم بھی ایسے کر لیتے، یا ابا دکان پر عصر کی نماز دیر سے پڑھتے تھے، بیٹا بھی ویسی پڑھتا ہے، یا ابا ظہر کی نماز جو ہے اکیلے پڑھ لیتے تھے گھر میں، تو ابا بیٹا بھی ایسا پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا پورا دین حضور علیہ السلام سے سیکھا جائے گا کہ آپ کی نماز کیسی تھی، اور آپ کے ساتھ جو جماعت تربیت پائی صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت سے سیکھا جائے گا، اسی جماعت سے فقہاء نے محدثین نے علم لیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کا جو سلسلہ ہے آگے جا کر، تو وہ ابن مسعود سے جا کر ملتا ہے، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے وہ نماز نقل کی، وہ نماز کیا طریقہ ہے، اس نماز کے کیا احکام ہیں، ایسے دین کے دیگر اعمال ہیں، تو وہ اس علم کی روشنی میں لیا ہے، تو یہ صحیح ہے، سمجھ بوجھ کے ساتھ، اللہ کے وہاں قابل قبول ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اس علم کی روشنی میں نہیں ہے، موروثی ہے، تو پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں اللہ کے وہاں، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے اس محنت میں ترغیب دی جاتی ہے کہ ہر آدمی علم حاصل کرے، ہر آدمی علم سیکھے، جس وقت کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کا علم سیکھے۔ جیسے دنیاوی کاموں میں آدمی کو جس وقت جو ضرورت پڑتی ہے اس وقت اس لائن کا علم سیکھتا ہے، یا اس لائن کے جاننے والوں سے وہ کام کرواتا ہے، خود سیکھتا ہے، خود کرتا ہے، یا پھر اس لائن کے جاننے، آدمی بیمار ہے تو طب کے لائن کے لوگوں سے ملتا ہے اور اس لائن کی معلومات لیتا ہے، علاج ان سے کرواتا ہے۔ آدمی کو کورٹ میٹر ہے تو آدمی لو کے ماہرین سے ملتا ہے، وہ کلا سے ملتا ہے اور ان سے علم لیتا ہے، موٹی موٹی باتیں خود سمجھتا ہے کہ اس میں کیا قانون ہے، اس میں کیا قاعدہ ہے، اور پھر باقی ان کے ذریعے سے کام لیتا ہے۔ آدمی کو مکان بنانا ہے تو آدمی انجینئر سے معلومات لیتا ہے، زمین کے لائن کی، تعمیر کرنی ہے تو کانٹریکٹروں سے اور اس لائن کے بیچنے والوں سے معلومات لیتا ہے کہ اینٹوں کا کیا بھاؤ ہے، ریت کا کیا بھاؤ ہے، سیمنٹ کا کیا بھاؤ ہے، اور سستا کہاں ملے گا، کون سی چیز اچھی رہے گی، کون سی چیز مضبوط رہے گی۔ ایسے ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ دین اور شریعت لگی ہوئی ہے، سارے کاموں کے ساتھ۔ کورٹ میں کیس ہے، اس کیس کے ساتھ بھی شریعت ہے، یہ نہیں کہ وکیل مضبوط کر لیا ہے، وہ جھوٹ بھی بولے سچ بھی بولے، کسی طرح ہم کو کیس جیت کر دے دے، یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب وہ جو کچھ بھی کرے، صحیح کرے غلط کرے، دین کے موافق ہو دین کے مخالف ہو، بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انجینئر صاحب نے بنایا ہے، چاہے اس نقشے میں گھر ایسا بنے کہ عورتیں گھر میں چلتی پھرتی ساری باہر سے نظر آئے، جیسے آج کل پلان بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اصل میں ہمارا نیا بہت اچھا انجینئر بمبئی سے آیا ہے، انہوں نے پلان بنایا ہے، اور پلان ایسا ہے کہ پورا گھر جو ہے شو روم کی طرح باہر سے دکھتا ہے، کہ اندر عورتیں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کچن میں کام کرتی عورت دکھ رہی ہے، آدمی سویا ہوا ہے تو اس کا پلنگ دکھ رہا ہے باہر سے، اوپر کسی جگہ بچے بیٹھے ہوئے تو وہ باہر سے دکھ رہے ہیں، اس لیے کہ شریعت اندر سے نکلی ہوئی ہے۔ علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آدمی زندگی کا جو کام کرے وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر کرے، آپ والے مبارک علم کی روشنی میں کرے، تو پھر وہ کام اللہ کے وہاں وہ چیز دین، آدمی کا گھر بنانا بھی عبادت بن جائے کہ اس آدمی نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنا یعنی سردی گرمی سے حفاظت کے واسطے اور سکون اور راحت سے اللہ کی عبادت کے واسطے آدمی نے گھر بنایا ہے، تو آدمی کا یہ گھر بنانا بھی عبادت ہو جائے، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا،
آدمی کمانا جائے گا اس نیت سے جا رہا ہے کہ جو نفقہ اللہ نے میرا اور اپنے گھر والوں کا میرے ذمے کیا ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہوں. پھر مزید اللہ اس مال میں برکت دے گا، اور اگر نصاب کے بقدر مال ہو گیا تو میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں اس میں سے اور مصرفوں میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر، اللہ کے کلمے کی بلندی پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک علم کی اشاعت پر میں اپنے اس مال کو لگاؤں گا، تو اس کی تجارت بھی عبادت ہو جائے گی، کیونکہ وہ حضور والے علم کی روشنی میں ہے. تو یہ اسلام تو بہت آسان ہے. کتنا اچھا اسلام ہے کہ آدمی کھانا کھاوے ثواب لے، آدمی آرام کرے اور ثواب لے کہ جو تہجد کی نیت سے سویا ہے، اور اگر آنکھ نہ کھلی تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا. جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سویا اور فجر بھی با جماعت پڑھ لی، عشاء کے لیے اس کی وجہ سے آدھی رات اور فجر کی وجہ سے آدھی رات، پوری رات عبادت کا ثواب. کتنا اچھا دین ہے اور کتنا آسان ہے کہ سونا مفت میں رہا اور رات بھر کی عبادت کا ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر نفقہ جو خرچ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، کہ بیوی بچوں کو نفقہ دیا، ان کو کھلایا پلایا، اور صدقے کا ثواب ہے. صدقے کا ثواب ہے، آدمی نے بیوی بچوں پر خرچ کیا اور اس پر صدقے کا ثواب ہے. تو آدمی تجارت میں بھی عبادت میں ہے، آرام میں بھی عبادت میں ہے، کھاتے پیتے عبادت میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے اس کو صدقے کا ثواب ہے. مزید آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی حاجت پوری کرتا ہے اپنی بیوی سے، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا رسول اللہ اس میں تو آدمی کی شہوت پوری ہوتی ہے، پھر بھی صدقے کا ثواب؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ جا کر ناجائز کام کرتا، گناہ کرتا، تو اس پر گناہ ہوتا اس کو؟ تو کہا کہ ضرور ہوتا. تو پھر حضور نے فرمایا صحیح جگہ اپنی حاجت پوری کرے گا تو اللہ اس کو اجر دے گا. آدمی ایک مسلمان سے مسکراتے چہرے ملے گا تو صدقے کا ثواب ہے. کیسا بہترین دین ہے. آدمی اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس پر اس کو اجر ملے گا. آدمی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی باوضو صبح صبح پیدل جا کر اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کرے گا تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں. تو کتنا آسان دین ہے، کتنا آسان ہے کہ اس میں تو آدمی کھانا کھا رہا ہے اس کا بھی ثواب ہے، آرام کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ہے، عیادت کرے تو مغفرت کی دعا ملے اس کو، کسی کو پانی پلاوے تو ثواب ملے، کسی کے سامنے مسکراتے چہرے دیکھے تو ثواب ملے، ماں باپ کی خدمت کرے اس پر ثواب ملے. قدم قدم پر آدمی اجر کماتا ہے، قدم قدم پر آدمی آخرت بناتا ہے. بس ایک شرط ہے کہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے. اور اگر آپ کے طریقے کے خلاف زندگی ہے تو پھر اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چاہے اس نے زندگی پر اچھے کام کیے، زندگی بھر اس نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن آپ کے طریقے کے خلاف ہیں تو پھر وہ کاموں کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے طریقے کے خلاف ہے. اس نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن سنت کے خلاف، اس نے اور خیر کے کام کیے ہیں لیکن آپ کے طریقے کے خلاف، تو پھر وہ کار خیر قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہاں قابل قبول وہی دین ہے جو حضور کے طریقے پر ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم جتنا ہوگا اتنی زندگی اچھی گزرے گی، آسان ہو جائے گی. اس علم سے تو زندگی آسان ہوتی ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، مختلف تہذیبوں سے جو ہم لائے ہیں اور مختلف معاشروں سے جو لائے ہیں، وہ ہمارے سامنے آسان بنا کر پیش کیا گیا دنیا میں اس کو، لیکن وہ آسان نہیں ہے. آسان یہی طریقہ ہے جو آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں. تو اگر اس طریقے پر آپ والے علم کی روشنی میں زندگی ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی. ربیع ابن عامر نے وہی کہا تھا وہاں جا کر، من ضیق الدنیا الی سعتها، کہ ہم ایسا طریقہ لے کر تمہارے پاس آئے ہیں کہ جو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لے جائے.
اس وقت جتنی تنگیاں ہیں وہ قوم اور سماج کے رواجوں کے بندھنوں کی تنگیاں، قوموں نے، سماجوں نے، معاشروں نے، کلچروں نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے اور زندگیوں کو مشکل بنا دیا۔ نکاح کتنا مشکل ہو، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے شادی کرتے کرتے، کتنا مشکل ہو گیا کہ 30 سال عمر ہو گئی، 25 سال عمر ہو گئی، لڑکی 9 سال میں بالغ ہوئی ہے، 20 سال عمر ہو گئی، 22 سال عمر ہو گئی، لڑکا 14 سال میں بالغ ہوا ہے، 25 سال 27 سال کا ہو گیا، اس لیے کہ معاشروں کے بندھنوں نے ان چیزوں کو مشکل بنا دیا۔ اگر اسلام کے طریقے پر آئے تو آپ علیہ السلام کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ صحابہ میں چلتے چلتے لوگ نکاح کر لیتے تھے، آپ علیہ السلام نے سفر میں شادی کر لی، سفر میں ہے آپ اور آپ نے نکاح کر لیا، اور اسی سفر میں واپسی میں رخصتی کر لی، اور اسی موقع پر آپ نے ولیمہ کھلا دیا۔ اس کے لیے کوئی دیگے لانے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی پٹیارے بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور کوئی لمبا خرچہ نہیں کرنا پڑا۔ جو تو قافلے والوں کے پاس، جو کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس پنیر ہے، کسی کے پاس شہد ہے، جس کے پاس جو تھا وہ لے کر آیا، زمین میں گڑھا کھودا گیا اور اس میں چمڑا بچھا دیا، دیگ بن گئی، وہ ساری چیزیں اندر ڈال کے اس کو برابر کوٹ دیا اور حلوہ بنا دیا اور یہ ولیمہ ہو گیا۔ کتنا آسان، شادیاں مشکل ہو گئی، زندگیاں دوبھر ہو گئی، اس لیے کہ اسلام کے طریقے سے دور ہو گئے۔ ربیع ابن عامر وہی کہہ رہے اس کو، من ضیق الدنیا الى سعتها، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، یہ وہی علم والی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں، کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ ہاں کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا پوتا ہے، کوئی کسی کا نواسا ہے، کوئی کسی کا دادا ہے، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، باقی کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ غلامی اور عبادت، غلامی صرف اللہ کی ہے، ایسے عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، کہ ہم اس سے لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور بڑی بنیادی بات ہے، بنیادی بات ہے، پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی بات ہے، اس میں ساری انسانیت کا نفع ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کا اس میں نفع ہے کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، غلامی صرف ایک اللہ کی ہے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اور پھر کہہ رہے ہیں من ضیق الدنیا الى سعتها، کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکالنے کے لیے آئے۔ وہ کون سی تنگیاں ہیں؟ یہی قوم اور سماج اور معاشروں کے جو رسم و رواج ہیں، وہ رسم و رواج کے بندھنوں میں لوگ بندھے ہوئے ہیں، سب پکڑے ہوئے ہیں، سب اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ان بندھنوں سے آزاد کرانے کے لیے آئے، ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ لے کر آئے ہیں، جس طریقے کی وجہ سے لوگ یہ سارے بندھنوں سے آزاد ہو جائیں گے، کوئی کسی بندھن میں بندھا نہ رہے، جس بندھن کی وجہ سے سارے کام مشکل ہو گئے، ملنا جلنا مشکل ہو گیا، نکاح اور شادیاں مشکل ہو گئی، دنیا کے سارے کام مشکل ہو گئے، عام لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا، عام لوگوں کا دو وقت کھانا مشکل ہو گیا۔ اسلام کی تعلیم میں یہ تھا کہ مالداروں کو حکم دیا تھا، اور اچھا پڑوسی اس کو بتایا تھا جو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے۔ برا پڑوسی وہ تھا کہ جو اس سے اپنے پڑوسی سے پہلے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، تو پھر غریب بھوکا نہ رہتا۔ مالداروں کے ذمہ 2.5% زکوٰۃ کی تھی، اگر صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کر دی جاوے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا۔ پھر مزید احسان کرنے کو کہا تھا، اپنے بھائی بہنوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اور کتنے صدقات اور خیرات کے الگ الگ مد بتائے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، پڑوسیوں پر، اپنوں پر، پرایوں پر ہر وقت خرچ کرنے کو، دینے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، کہ ایک دوسروں کو سلامتی کی دعا دیں، سلام کو عام کریں، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاویں، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی غریب بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ وہ بنیادی تعلیمات تھی جو ساری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ اسی لیے اسلام کے اور مسلمانوں کے زوال کی وجہ سے صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا، پوری انسانیت کا نقصان ہوا،
پوری انسانیت کا نقصان ہوا۔ جب تک زمین پر حضور علیہ السلام والا نظام نافذ رہا، قریب 100 سال پہلے تک وہاں تک دنیا میں ہوٹلیں نہیں تھی، رات میں سونے کے لیے کرائے کے کمرے نہیں تھے۔ ہاں، جو خلافت کے دور ہیں، چاہے وہ گری پڑی خلافت ہے جس میں پورا اسلام بھی نہیں تھا، کچھ چیزیں اسلام کی باقی رہ گئی، اس میں بھی وہ تعلیمات کا اثر تھا حضور علیہ السلام والے مبارک طریقوں کا، کہ انسانیت کے ساتھ خیر خواہی تھی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی تھی، مہمان نوازی تھی اس میں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی تھی، جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور آپ کے کاموں میں بنیادی کاموں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری لوگوں کے درمیان میں، ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے، 40 سال کا آپ کا جو دور گزرا ہے مکہ میں، اس میں آپ نے ایک تو اللہ کی عبادت کی، ایک کام تو یہ تھا۔ مشہور واقعات ہیں آپ کے کہ کئی دنوں تک غار حرا میں آپ عبادت کرتے رہتے تھے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا تھا، لوگوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، محتاجوں مسکینوں کی مدد کرتے تھے، اور جو لوگ مقروض ہو جاتے، بوجھل ہو جاتے، ان کے قرضوں کا بوجھ اپنے ذمے لے لیتے تھے، ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں میں سب سے آگے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو صفتیں آپ کی بتائی تھی، جب آپ پر وحی آئی اور آپ میں گھبراہٹ طاری تھی، تو اس وقت جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی کے جملے کہے آپ کو، اور اس کے بعد جو کلمات دہرائے تھے اس میں یہی باتیں تھیں کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کی یہ صفتیں ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ کام تھے آپ کے، اور آپ نے وہی تعلیم زندگی بھر دی کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے، ناچاکی اور رشتہ توڑنے کو آپ نے پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی مذمت بیان کی کہ کوئی رشتے ناطے نہ توڑیں، کوئی رشتہ توڑنے کے لیے نہیں ہے، صرف مجبوری میں، بہت زیادہ حد سے زیادہ مجبوری ہو جاوے تو میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کا رشتہ وہ رکھا تاکہ یہ زندگی بھر پریشان نہ رہے، باقی کوئی رشتہ آدمی توڑ نہیں سکتا۔ کوئی باپ کہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، پیپر میں بھی لکھ دے، ہو جائے گا ایسا؟ ارے بھائی ہوگا ایسا کہ اخبار میں دے دیا کہ فلاں میرا اس کا نسب کا ثابت بیٹا ہو اور وہ لکھ دے کہ میرا بیٹا نہیں، ہوگا ایسا کبھی؟ کوئی بیٹا نہ بھاگ گیا ایسے ہی کہ تو میرا باپ نہیں ہے، مجھے بہت پریشان کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ہو جائے گا؟ کوئی بھائی دوسرے بھائی کو کہا تو میرا بھائی نہیں اور وہ سرنیم بدل کے رہنے لگے تو ایسا ہوگا؟ ارے ہو سکے گا ایسا؟ یہ رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہے، رشتے جوڑنے کے لیے۔ یہ تعلیم دی آپ کے علم میں، اس کی تعلیم ہے کہ اخلاق کے ساتھ رہیں، انصاف کریں، اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، اولاد کے ساتھ بھی انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کریں، جیسے ہم اپنے اوپر والوں سے، اپنے بڑوں سے انصاف چاہتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑوں سے انصاف چاہتا ہے، بیٹا کہتا ہے میرے باپ انصاف نہیں کر رہا، محلے کے لوگ کہتے ہیں ہمارا چودھری انصاف نہیں کر رہا، گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہمارا سرپنچ انصاف نہیں کر رہا۔ ارے کہتے نہیں کہتے، ہونا بھی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو ایسے جس کے ہاتھ میں جتنا کنٹرول ہے، جس کے ہاتھ میں جتنا کنٹرول ہے وہ اپنے اس کنٹرول میں انصاف رکھے، یہ ہر ایک کو اس کی تعلیم ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ انصاف کے ساتھ رہیں۔ اللہ بھی حکم دیتا ان اللہ یأمرکم بالعدل، کہ انصاف کریں، اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، کہ اپنے ساتھ بھی ظلم نہ کریں، کہ آدمی شرک نہ کریں، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آدمی کسی پر ظلم نہ کریں کہ یہ ناانصافی کی بات ہے، اس لیے کہ اس ظلم کی وجہ سے آدمی پریشان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ تو آدمی انصاف کے ساتھ رہے گا، لیکن اس وقت ہوگا کہ جب علم آدمی کے پاس ہوگا، اس لیے علم سیکھنا ہے۔ اور جیسے مقدمہ ہوتا ہے تو وکیل سے مل کر سیکھ لیتے ہیں، اور بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے سیکھ لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی آدمی 2-4 سال کسی ایک مرض میں رہتا ہے تو اس مرض کے علاج کا وہ اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، اتنے دوائیاں وہ جانتا ہے، لیکن 10 سال سے تجارت کرتے ہیں، لیکن 10 سال میں تجارت کے مسئلے نہیں سیکھے۔ 20 سال سے کھیتی کر رہے ہیں، لیکن 20 سال میں زراعت کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے۔
5 سال سے بیمار ہیں لیکن بیماری کے دین کا پتہ نہیں ہے کہ بیماری میں کیا دین ہے، پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہے، اس میں نماز کا کیا مسئلہ ہوگا، اگر نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے تو کون سی نماز ہوگی جو بیٹھ کر پڑھی جائے گی، کس طرح پڑھی جائے گی، وہ اس بیماری کے علاج کا آدمی ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس بیماری میں نماز کیسی پڑھنی ہے، اس لیے کہ اس علم کی طرف میلان نہیں ہے جو ہمارا حقیقی علم ہے، جو بنیادی علم ہے، ساری انسانیت کا علم ہے، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کا ایسا نظام بنایا کہ آپ کے ماحول میں کوئی جاہل نہیں تھا۔ صحابہ کی صفت ابن مسعود بیان کر رہے ہیں، اعمقهم علما، ابن مسعود فرما رہے ہیں، ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں علم میں گہرے تھے وہ، یعنی اپنا علم جانتے تھے اور اپنے علم پر عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے ہمیں، یہ نقل و حرکت سے چاہا جا رہا ہے کہ جو نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ علم بھی دنیا میں منتقل ہو، توحید کا علم ہے، رسالت کا علم ہے، عبادت کا علم ہے، معاشرت کا علم ہے، ایک زندگی ہے۔ جیسے ابھی اجتماع میں جمع ہوئے ہیں، یہ اسلامی معاشرت کی ایک جھلک ہے، کہ غریب مالدار پڑھے لکھے ان پڑھ سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں، سب کے لیے ایک ہی طرح کا بچھونا بچھایا گیا، سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، سب ایک ہی طرح کے بیت الخلاء میں اپنی حاجت پوری کریں گے، اور رات ہوگی تو سب ایک ساتھ لیٹ جائیں گے۔ یہ حضور والی معاشرت کی ایک جھلک ہے، یہ کہ کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا ہوگا کوئی معذور ہوگا تو اس کی خدمت کریں گے کہ بھئی معذور ہے، کوئی بیمار ہوگا تو اس کی آجن خطیوار جماعت کی بات ہوتی ہے، اس میں کہتے ہیں بھائی کوئی بیمار آدمی ہے تو اس کی دوا دارو کا انتظام کریں، اور کوئی معذور ہے تو اس کے لیے ذرا اس کو لے جانے کی ضرورت ہو، استنجا وغیرہ کے تو ان کی مدد کریں، پانی ان کو یہاں لا کر پلا دیں، چائے ان کو یہاں لا کر پلا دیں، ان کو بار بار جانے میں حرج ہوگی۔ تو بیماری ہے، معذوری ہے، اس میں رعایت کی جاتی ہے، خدمت کی جاتی ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، چاہے وہ معذور بیمار غریب ہو، اور مالدار تندرست ہے تو مالدار خدمت کرے گا۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک جھلک ہے۔ جماعتوں میں لوگ وقت گزارتے، 12 آدمی ہے، 15 آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو اس کے گیٹ کا چوکیدار ہے کروڑ پتی، لیکن جماعت میں جائیں گے دونوں ایک دسترخوان پر ساتھ میں کھانا کھائیں گے، دونوں ایک ہی صف میں نماز پڑھیں گے، دونوں ایک حلقے میں تعلیم سنیں گے، اور دونوں ایک حلقے میں قرآن کی مشق کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گیٹ مین کا قرآن صحیح ہو تو وہ اپنے مینیجر کا قرآن صحیح کروائے گا، مینیجر شاگرد ہوگا اور گیٹ مین استاد ہوگا جو ہر مہینے پگار لیتا ہے اس سے۔ آج وہ استاد بن کے بیٹھا ہے اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ اسلام میں عزت آدمی کی جو ہے وہ آدمی کے دین تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اس معاشرے کی جھلک ہے، محنت۔ اگر یہ صحیح رخ سے زندہ ہو، اگر یہ صحیح رخ سے زندہ ہو، اور اگر اس محنت کو ہم صحیح رخ سے کریں گے تو ہمارے گھروں میں یہی معاشرہ منتقل ہوگا، ہمارے محلوں میں یہ معاشرہ منتقل ہو جائے جو حضور علیہ السلام والا معاشرہ ہے، جس میں جو ہے فرق مال دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، انسانیت کا فرق جو ہے وہ عہدے اور کرسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں عزت اور آدمی کا اونچا نیچا ہونا وہ آدمی کے دین کی وجہ سے ہے، آدمی کے تقوی کی وجہ سے۔ اور جب یہ چیز عام ہوگی تو ہر آدمی دین اور تقوی میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت جو ریس لگی ہے اس لیے کہ عزت کا معیار مال ہے، عزت کا معیار ڈگری ہے، عزت کا معیار بڑا گھر ہے، عزت کا معیار 15 لاکھ کی سواری ہے، اس لیے سب اسی کی فکر میں۔ اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹا کر اس طرف کی جائے کہ عزت کا معیار اللہ کا دین ہے، عزت کا معیار تقوی ہے۔ تو پھر مالدار آدمی 15 لاکھ کی گاڑی کی کوشش نہیں کرے گا، مالدار آدمی تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر تاجر آدمی اپنے بیٹے کو کوئی ڈگری لینے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اپنے بیٹے کو پہلے متقی بنانے کی کوشش کرے گا کہ میرا بیٹا تقوی والا بن جاوے، میرا بیٹا دیندار بن جاوے، میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ والا بن جاوے، میرا بیٹا حضور علیہ السلام کا نمائندہ بن جاوے۔ پہلی کوشش یہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد ضرورت ہوگی اس کو ماسٹر بنانے کی تو ماسٹر بنا دے، کوئی حرج نہیں، اس کو انجینئر بنانے کی ضرورت ہے، بنا دے، کوئی حرج نہیں، اس کو ڈاکٹر بنانے کی ضرورت ہے، بنا دے، کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن اگر اس کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا ہے، حضور کا نمائندہ نہیں بنایا ہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر یا مالدار، زمیندار، جاگیردار بن کر یہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکے گا۔ اور جب اللہ کا بندہ نہ بنے گا تو باپ کا بیٹا بھی نہیں بنے گا۔ جو اللہ کا بندہ نہیں، وہ باپ کا بیٹا کیسے بنے گا؟ جو اللہ کا بندہ بنے گا وہ بیٹا بنے گا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس اللہ سے نہیں ڈرتا ہے جس نے زندگی دی ہے، اس اللہ سے نہیں ڈرتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کی موت ہے، اس اللہ سے نہیں ڈرتا ہے جو سب سے بڑا ہے، تو وہ باپ سے کیسے ڈرے گا؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے تعلیم دی، بچوں کو اللہ سے ڈراویں، ان کے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم کریں، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کریں، ان کو اخلاق سکھاویں، ان کو ادب سکھاویں۔ یہ بنیادی تعلیمات ہیں جو اس محنت کے راستے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا اور امیر فقیر سب جو ہے اپنے اندر یہ تعلیم حاصل کریں۔ جیسے حضور کے زمانے میں ایک طرف ابوبکر صدیق بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، اور حضرت عثمان ابن عفان بھی ہیں، اور دوسری طرف حضرت زبیر بھی، طلحہ بھی ہیں، اور تیسری طرف وہاں حضرت صہیب اور بلال اور حضرت خباب، اس نوعیت کے سب مل جل کر دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سب انسانیت کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں، اور وہی سب جو ہیں اللہ کے دین کی نسبت پر قربانیاں دے رہے ہیں کہ آپس میں ایسا ایک پاکیزہ ماحول بناتے ہوئے ہمدردی کا اور خیرخواہی کا، اس ماحول میں دین کو دیا جائے۔ صرف خدمت کے لیے نہیں ہے، خدمتیں صرف خدمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس خدمت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی خدمت اور اخلاق کے ذریعے سے لوگوں میں دین کو زندہ کیا، تعلیم کو زندہ کیا۔ بھائی بچوں کی خدمت کی صحابہ نے، اس کے ساتھ ان کو دین دیا۔ صرف اتنا نہیں کیا ان کو کہ ان کو خوب کھلایا، پلایا، پہنایا، بڑے بڑے گھر بنا دیے، ایسا نہ ہوا، بلکہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے اچھی معاشرت قائم کی، اور اس اچھی معاشرت کے ساتھ ساتھ صحابہ نے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو علم دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے غلاموں اور نوکروں کو علم سکھایا، ان کو کھلایا پلایا۔ ایک موقع پر ایک صحابی آئے تو ان کا اور ان کے نوکر کا لباس ایک ہی طرح کا تھا، تو کسی نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، تمہارے جیسا لباس تمہارے نوکر نے پہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، اس لیے میں نے اپنے نوکر کو وہی پہنایا ہے جو میں پہنتا ہوں۔ تو ان کی خدمت تو خوب کی جائے گی، غلاموں کی بھی، نوکروں کی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خدمت کے ساتھ ان کی نماز کی فکر کریں گے کہ بھئی ہمارے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، یا ہماری دکان پر کام کرتے ہیں، ہماری ہوٹل میں اسٹاف ہے، وہ ہمارے نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین دیں گے کہ یہ ہماری دکان سے، ہماری میل سے، ہماری فیکٹری سے، ہماری ہوٹل سے، ان کو جو ہے ایک طرف جہاں ان کو تنخواہ ملے، وہاں دوسری طرف ان کو ایمان ملے، دوسری طرف وہاں ان کو اللہ کی عبادت کا ذوق ملے، وہ اپنے مالک کو دیکھے کہ جب بھی یہ فارغ ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہے، جب بھی یہ فارغ ہوتا ہے نفلیں پڑھتا ہے، جب یہ فارغ ہوتا ہے تو کتاب پڑھتا ہے۔ ابھی وہ اسٹاف دیکھ رہا ہے ان کو، تو وہ اس کی وہ صحبت مل رہی ہے، نماز پڑھنے والے مالک کی، تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، کتاب پڑھنے والا، دعوت دینے والا ہے، تو ان نوکروں کو، چاکروں کو یہ صحبت مل رہی ہے، اور دوسری طرف اس کو یہ صحبت مل رہی ہے کہ یہ فارغ ہوتا ہے تو آفس میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے، یہ فارغ ہوتا ہے تو باہر بیٹھ کے گپے لگاتا ہے، اور یہ جب اندر چلتا پھرتا ہے، راؤنڈ لگاتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ مینیجر دیکھ رہا ہے کہ سیٹ گالیاں دے رہا ہے، تو اب سیٹ جائے گا تو مینیجر گالیاں دے گا نیچے والوں کو، اور مینیجر جائے گا تو اس کے نیچے والوں کو گالی دے گا، اور اگر دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے وہ ان کو جو ہے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی اپنے نوکروں سے شفقت محبت سے بات کر رہے ہیں، ان کے اہل و عیال کی خبر پوچھ رہے ہیں، ان کے بچوں کی خیریت پوچھ رہے ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا، صحابہ کا، آپ نے یہ بتایا کہ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہاں جو کھاؤ ان کو وہ کھلاؤ۔ یہاں تک آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر پورے کھانے کی گنجائش نہ ہو تو کم از کم پکانے والے اور خدمت کرنے والے کے 2 لقمے بھی کم از کم چھوڑ دو۔ یہ بعض مرتبہ ہے کہ زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے، کھانا کم ہے، آپ جو تم کھا رہے ہو اس میں سے 2 لقمے بچا لو کم از کم،
ان 2 لقموں کے ساتھ احسان کرو ان پر. یہ زندگی آپ نے بتائی، اور زندگی کی ایک مشق ہے یہ کہ پھر 4 مہینے میں چلوں میں ساتھ میں رہیں گے. کبھی مینیجر کھانا پکا رہا ہے اور گیس مین کھانا کھا رہا ہے، کبھی مینیجر کے ہاتھ میں کیتلی ہے، گیس مین کے ہاتھ میں کپ ہے، وہ کیتلی میں سے اس کے کپ میں دے رہا ہے، بھائی صاحب اور چاہیے اور پی لیجیے. یہ ایک معاشرہ ہے حضور والا کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی خدمت کر رہے ہیں، صحابہ ایک دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ خدمت کے راستے سے آپس کے تعلقات کو اچھا کیا جائے اور خدمت کا اجر لیا جائے اللہ کے وہاں سے. اور دنیا داروں کا راستہ یہ ہے کہ پیسے والے مال والے جو ہے نیچے والوں کو دبا دبا کے ان سے کام کرا. یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے. اس محنت سے چاہا جا رہا ہے جو صحابہ کہتے تھے من ضیق الدنیا الی سعتھا، کہ ہم دنیا کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں کہ غریب آدمی بھی آزادی سے زندگی گزارے گا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اس کو بے عزتی کا خطرہ نہیں ہوگا. اس وقت کا غریب ہر وقت خطرے میں ہے، پتہ نہیں کون آ کر گالیاں دے جائے گا گھر میں، پتہ نہیں کون آ کر یہاں سے اٹھا جائے گا، پتہ نہیں کون آ کے لان تان کر جائے گا. اور وہاں حضور والا معاشرہ یہ سکھا رہا ہے کہ غریب امن کے ساتھ رہے، وہ سکون کے ساتھ، عورتیں سکون کے ساتھ رہیں، شوہر ان پر ظلم نہ کریں، اولاد ماں باپ کو پریشان نہ کریں. منع کر دیا ان کو، بلکہ یہ کہا کہ بڑھاپے میں اگر وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاوے اور اگر وہ کوئی بات تمہاری طبیعت کے خلاف بھی کہہ دے، اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، پھر بھی تم ان کے سامنے اف نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے لگام لگائی بچوں پر، اولاد پر. یہ اسلامی تعلیمات، جن تعلیمات کو عام کرنا ہے عملی طور پر، چھوٹوں کے پر شفقت ہے، بڑوں کے ساتھ بڑوں کی عزت ہے، اہل دین ہیں، اہل منصب ہیں تو ان کا احترام ہے، ان کی قدر ہے. یہ حضور علیہ السلام نے عملاً یہ ساری باتیں سکھائی ہیں جو اس محنت کے راستے سے چاہی جا رہی ہیں. فضائل کی کتابوں میں ان ساری چیزوں کے فضائل کو جمع کیا ہے، کئی نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، حج کے، صدقہ اور خیرات کے، اور راہ خدا کی جد و جہد اور کوششوں کے، اسی طرح مال خرچ کرنے کے اور ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کے، صلہ رحمی کے فضائل کی. دونوں فضائل کا یہ پہلا حصہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، دونوں کے مختلف اجزاء میں، مختلف کتابوں میں یہ سارے علوم، یہ ساری چیزوں کے فضائل بتائے تاکہ اس فضائل کے شوق میں ہر آدمی جو ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے. اپنے دین پر چلنے سے اور دین کی دعوت سے، دین کی محنت سے دنیا مقصود نہ ہو، نہ مال مقصود ہو، نہ زمین جاگیر مقصود ہو، نہ شہرت دولت مقصود ہو، نہ اپنی بڑائی آدمی چاہتا ہو، بلکہ یہ سارے کام کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، خدمت اور اخلاق سے لوگوں سے پیش آ کر، اپنی جان اپنا مال لوگوں پر خرچ کر کے، لوگوں پر احسان کر کے، کسی سے کسی چیز کا طالب نہ رہے، چار آنے کی بھی طلب نہ ہو. وہی نبیوں والی صفت ہو، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. ان اجری الا علی اللہ، کہ ہر وقت اللہ ہی سے اجر کے امیدوار رہیں کہ ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے. کسی غریب کی خدمت کر کے ہم اس پر احسان جتانا نہیں چاہتے، یا کسی مال والے کی خدمت کر کے ہم اس کی نظر میں باعزت بننا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی نظر میں عزت والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی حاجت ہماری نہیں ہے. اگر ہماری حاجت وابستہ ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ سے. ہم اسی کے فقیر ہیں، اسی کے محتاج ہیں. ہم اپنی حاجتوں میں بھی اس سے مانگیں گے. کسی کے ہاتھ میں ہم، کسی کے سامنے ہم سوال کا ہاتھ دراز نہیں کریں گے، بلکہ اللہ ہی سے مانگیں گے. اور اس کے بدلے میں ہم نے عزت چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ ملک چاہتے ہیں. جو جس کے پاس ہے اس کو مبارک ہو، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ بھی اس مبارک طریقے پر آ جائے تاکہ ان کی دنیا اچھی ہو جائے. وہ ہماری نظر میں قابل رحم ہیں اگر وہ دولت، شہرت، مال اور ملک کے ساتھ ہیں اور ان کے پاس حضور والا طریقہ نہیں ہے، حضور والا دین نہیں ہے، تو وہ قابل رحم ہیں. جیسے ربیع ابن عامر یہاں کہہ رہے ہیں
ان کو قابل رحم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بڑی حکومت کا مالک ہے۔ صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے پاس بھی گئے، اور دنیا کے بڑے بڑے تہذیب والوں کے پاس، روم اور فارس، بڑی بڑی جو تہذیبیں، جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، وہاں بھی گئے تو ان کی طاقت سے، ان کے مال سے اور ان کی مشینری سے، ان کی ٹیکنالوجی سے وہ متاثر نہیں ہوئے۔ ٹیکنالوجی صرف ہمارے زمانے میں نہیں ہے، ہم سے زیادہ بہتر اس زمانے میں تھا سب۔ ایسا نہیں ابھی ایک ہوا چڑھایا گیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، چاند پر دنیا چلی گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہی انسان وہی خوراک کھاتا ہے، وہ چاہے چاند پر چلا جاوے، اس کو اسی خوراک کی ضرورت ہے جو زمین پر کھانی ہے اس کو۔ ہاں، ایک ہوا کھڑا کیا گیا اور متاثر کیا گیا کہ پیچھے والے بیکورڈ تھے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، اب ہم ہیں، ہمارے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بھائی ان کو روکو، ہمارے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہم جس رخ لے جا رہے ہیں، ہم تم کو ترقی کا راستہ بتا رہے ہیں، ترقی کا راستہ حضور علیہ السلام بتا کر چلے گئے ہیں، اور آپ نے فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ترقی کا راستہ وہی اسلام کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر یہ دین عطا فرمایا، اس نعمت کی ہم قدر کر لیں، اس نعمت کی ہم قدر کر لیں، اور اس اسلام کو ہم عملی طور پر سیکھ لیں۔ تبلیغ کا یہ کام دین پر چلنے کی عملی مشق کرنے کا کام، یہ خالی جماعتوں میں دور دراز یا قریب جانے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک بڑی چیز ہے کہ آدمی باہر نکل کر ایک ماحول میں آ جاتا ہے، ایک ماحول میں آتا ہے اور خود مشق کرتے ہوئے دوسرے کتروں تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ جو اصل چیز ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے دین پر چلنے کی عملی مشق ہے، جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہم سب محاسبہ کریں اپنے ایمان کا، اپنی عبادت کا، اپنے اخلاق کا، اپنی معاشرت کا، اپنے معاملات کا، اپنے اخلاص کا، اپنے تقوی کا، اپنے صبر و شکر کا، اپنے زہد اور جہد کا، اپنی فکر آخرت کا، اپنے اللہ کے ساتھ کا تعلق کا، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے رشتے اور آپ کے ساتھ کی محبت کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہم بہت پیچھے، بہت پیچھے۔ اور ایک دھوکہ لگا ہوا، ایک دھوکہ، جب تک آدمی دھوکے میں ہوتا ہے اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا، آدمی صحت کے دھوکے میں ہوتا ہے اور بیماری اندر پل رہی ہوتی ہے پیٹ میں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی صاحب نہیں مجھے کچھ نہیں ہے، دوسرے کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں ہے، بہت، لیکن 4 اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، اب کہتا ہے کہ یار 6 مہینے پہلے میں بات مان لیتا ان کی تو یہاں تک نوبت نہ آئی، ایسا کہتا ہے۔ پھر وہ لوگ سمجھاتے ہیں بعض بری عادتوں سے، ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، ایسا کہتے ہیں لوگ، نہیں مانتا آدمی، کچھ نہیں ہوتا اس سے، ساری باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں ساری باتیں ہیں، لیکن جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو پھر پچھتاتا ہے، اس لیے کہ وہ دھوکے میں تھا اس وقت دھوکے میں تھا۔ اللہ نے چیزوں میں نفع اور نقصان کی تاثیر رکھی ہے، چیزوں میں نفع اور نقصان کی تاثیر رکھی، زہر ہے، زہر میں ہلاکت ہے، اللہ نے رکھی ہے، اس کی مقدار ہوتی ہے، تھوڑی مقدار ہے تو جلدی اثر نہیں کرے گی، اس کو دیر لگے گی، زیادہ مقدار ہے فوراً اثر کرے گی، چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، نفع کی بھی نقصان کی بھی، اس کا مالک اللہ۔ لیکن آدمی جب دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جوانی کا جنون ہوتا ہے، یا آدمی کو کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے، ایسے دنیا کا نشہ ہوتا ہے آدمی کو، کمائی کا، کمانے کا نشہ ہے، مال جمع کرنے کا نشہ ہے، شہرت کا نشہ ہے، تو اس نشے میں آدمی کو اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کس کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ قرآن حدیث کی بات کس کی بات ہے؟ اللہ رسول کی بات۔ کہنے والے تو ان کے نائب اور وکیل ہیں، جو بھی کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اس دھوکے میں ہے آدمی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان والا اپنے ایمان کے دھوکے میں پڑا ہوا، اللہ سے تعلق کمزور ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، زندگی میں آدمی حرام سے بچا ہوا نہیں ہے، اور سمجھ رہا ہے میں ایمان والا ہوں، جنت میں تو ہمیں ہی جانا ہے۔
اللہ بڑا مہربان ہے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں دور دراز علاقوں میں جا کر ایک نئی دنیا آباد کر دے اور اپنی اس دنیا کو چند دنوں کے لیے بھول جائے، جس دنیا میں جس میں ہم دھوکے میں پڑے اور وہاں جائے، نکلے باہر، اور باہر نکل کر آدمی اگر صحیح وقت گزارے گا تو چند دنوں میں آدمی کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ میں دھوکے میں تھا، اپنے ایمان کے معاملے میں، اپنی عبادت کے معاملے میں۔ 5 وقت پکا نمازی، سال تک ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن جب وہ نکلا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ میری تو سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں ہے۔ ہلکے میں بیٹھ کر پتا چلا کہ میری سورہ فاتحہ ہی غلط ہے اور اب تحیات پڑھنا ہی نہیں آتا جو نماز میں واجب ہے۔ اب دھوکہ کھلا، اب رو رہا ہے، جب پہلے نکل جاتا تو میرا یہ صحیح ہو جاتا۔ اب رو رہا ہے، قرآن لے کر ساتھیوں کے پاس، اس کے پاس جا رہا، بھائی تھوڑا مجھے پڑھا دو، تھوڑا مجھے پڑھا دو، تھوڑا مجھے پڑھا دو۔ ایسے اور زندگی کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو آدمی اس غلط ماحول میں، دھوکے میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ راہ خدا میں ایک تاثیر ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ زمانے کی ضرورت کے حساب سے اپنے نیک بندوں پر ایسی کوششوں کو جاری کروا دیتا ہے ان کے ذریعے سے کہ جو زمانے کے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح دھوکے سے نکلے۔ وہ بہت سارے وہ تو ہیں جو کبابی جواری تھے کہ جوئے سکتے میں تھے اور ان کا احساس ہو گیا۔ بہت سارے وہ تھے جو اپنے گھر پر نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن نماز صحیح نہیں تھی، تلاوت صحیح نہیں تھی اور اس کا احساس بھی نہیں تھا، اخلاق صحیح نہیں تھے اور اس کا احساس ہی نہیں تھا۔ نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے، قرآن ہر 10 دن میں ختم کرتے تھے، لیکن اخلاق کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اس کا احساس نہیں تھا۔ رائے خدا میں نکلے اور حضور علیہ السلام کے مبارک ارشادات سنے، مبارک باتیں آپ کی سنی، آنکھیں کھلی کہ بھئی میرے تو ہر بول میں گالی ہے، تو احساس ہو گیا کہ میری اخلاقی کمزوری ہے۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر نکلنے کے بعد، جو گھر رہتے ہوئے نہیں ہو پاتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر رہتے رہتے ایسا احساس ہو جاتا ہے۔ باقی عموماً یہ ہوتا ہے کہ راہ خدا میں نکلنے کے بعد حضور علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے وعدے، آپ کی وعیدیں، آپ نے جو وعیدیں بیان کی ہیں غلط کاموں پر، جب آپ ابھی تو اس وقت یہ ہے کہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے اسلام کو، ہم نے اسلام کو سنا ہی نہیں ہے۔ بھائی نمازوں سے متعلق حضور کی کتنی حدیثیں، روزوں سے متعلق روزے رکھنے اور اس کے فضائل ہیں، حج سے متعلق ہیں، حج کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ حاجی حج میں اس لیے گیا کہ ابا نے پڑھ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ 2 سال کے ساتھ تجھے بھی بھیجوں گا، تو انتظار میں تھا 2 سال ہوں گے تو ابا مجھے بھیجیں گے، اس لیے حج میں جا رہا ہے۔ اور بڑا بھائی گیا اس لیے چھوٹا بھائی لائن میں لگ گیا کہ بڑے کا ہوگا اس لیے میں بھی جا رہا ہوں۔ بڑی بہو کا حج ہو گیا ہے تو چھوٹی بہو اب اس کو تیار کر رہی ہے کہ وہ جا کر آ گئے، اب ہم کو جانا ہے۔ اسلام کا یہ فریضہ ہے اور اس حج پر کیا ملنے والا، وہ حج کو ہم نے نہیں سنا، اس لیے حج رواجی ہے، طریقے کا نہیں۔ آدمی وہاں جا کے بھی سارے کام کر کے آتا ہے، وہ رواج کے طور پر کر کے آ جاتا ہے۔ سیکھ کر جانے والا، سمجھ کر جانے والا مجمع بہت تھوڑا ہوتا ہے، یہ رواج بن گیا، عمرہ رواجی ہو گیا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اسلام اور اس کے فائدوں کو سننا۔ یہ فضائل کے حلقے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ حج کیا ہے، فضائل حج میں حضرت شیخ نے حج کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، کب اس کی تعمیر ہوئی تھی، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس جگہ کا اس کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ اس لیے دیکھو بہت سارا مجمع ہے جو بیت اللہ اور گنبد خضرا میں فرق نہیں کر رہا ہے۔ جیسے بیت اللہ کے سامنے لوگ عبادت سمجھ کر بیٹھتے ہیں، ایسے مدینہ منورہ میں بہت سے حاجیوں کو دیکھتے ہیں کہ گنبد خضرا کو عبادت سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، بس بیٹھے ہوئے وہاں۔ اس کی عظمت بہت ہے، حضور علیہ السلام اس جگہ پر دفن، بہت قیمتی جگہ ہے، وہ اللہ کے نبی کا شہر ہے، لیکن بیت اللہ کے برابر گنبد خضرا نہیں ہو سکتا۔ وہاں بیٹھ کر آدمی درود پاک پڑھے، آدمی اپنے گھر میں ایک طرف بیت اللہ کی تصویر لگاتا ہے، ایک طرف گنبد خضرا کی لگاتا ہے، دونوں کو برابری کا درجہ دے رہا، اس لیے کہ بیت اللہ کی عظمتوں کو نہیں سنا ہے، تو اللہ کا گھر ہے، وہ پہلا گھر اللہ کا ہے، اس کے وہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔
اس میں فرق ہے، ورنہ وہ جہالت ہوگی۔ اس لیے پتا چلے گا فضائل سے کہ بیت اللہ کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ دنیا میں وہ ایک ہی جگہ ہے جس کو دیکھنے کی وہ دیکھنا عبادت ہے، باقی اور کوئی جگہ کو دیکھنا عبادت نہیں، اس کا طواف عبادت ہے، اور کسی جگہ کا طواف نہیں ہے۔ اس لیے جب اہل مدینہ نے سنا کہ مکہ والے تراویح کی 4 رکعت کے درمیان میں ایک طواف کرتے ہیں مکہ کے لوگ، تو مدینہ میں اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ بھائی وہ اجر میں بڑھ جائیں گے، ثواب ان کا زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر ایک طواف کرتے ہیں، پھر 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، پھر 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے ہیں، تو ان کی تو تراویح بھی ہو رہی ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، ان کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو مدینہ والوں نے یہ کیا کہ 4 رکعت پڑھتے تھے اجتماعی طور پر امام کے پیچھے، اور پھر 4 رکعت 2 نفل کر کے پڑھتے تھے، وہ ایک طواف کے بدلے میں کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی کچھ ثواب حاصل کریں۔ انہوں نے کوئی نیا طواف شروع نہیں کیا وہاں پر، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، اگر علم نہ ہوتا تو کوئی طواف شروع ہو جاتا۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ عمرہ کرنے والا علم لے کر جائے۔ بوسہ لینے کے لیے آدمی کتنوں کو پریشان کرتا ہے، روزے اقدس پر آدمی تصویریں لے رہا، وہ جگہ ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے وہاں کانپ جاتے تھے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ روزانہ حاضری نہیں دیتے تھے مواجہ شریف پر، کئی دنوں کے بعد جاتے تھے، پیچھے کے حصے میں جا کر بیٹھے درود پاک پڑھتے رہتے تھے، بڑے بڑے اہل اللہ کے پاؤں کانپ جاتے تھے وہاں۔ اور یہاں ہمارے نوجوان جا کر بڑی عمر کے سفید داڑھی والے موبائل ہاتھ میں، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا دربار ہے، وہاں علم ہی نہیں ہے، جہالت۔ فضائل میں حضرت شیخ نے جہاں بیت عمرے کا طریقہ لکھا، مدینہ منورہ کی حاضری اور اس کے آداب لکھے، ہم نے سنا ہی نہیں ہے، نہ نماز سنی ہے، نہ روزے سنے، نہ حج سنا ہے، سارا رواجی ہو رہا۔ بڑے بھائی نے حج کیا تو چھوٹا بھائی تیار ہے، بڑا نہیں گیا تھا وہاں تک، اس کو شوق نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس پر 2 سال سے فرض ہو چکا تھا۔ بڑے بیٹے پر حج فرض ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ ابا کا حج ابھی باقی ہے، ابا کا ہوگا، ماں باپ کو پہلے پڑھوائیں گے پھر میں جاؤں گا، حالانکہ ماں باپ پر ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا۔ جیسے عورت ایام میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہے، تو کیا شوہر بھی رک جاتا ہے کہ یہ جب پڑھے گی تب میں پڑھوں گا، کہ اس پر ابھی نماز ہی نہیں ہے۔ ایسے جس پر حج فرض ہی نہیں ہوا، حج تو ایک فریضہ ہے جو مال کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہے فضائل کو بھی سنا جائے اچھے سے، اور وعیدیں بھی سنی جائے اس پر۔ حضرت شیخ نے جہاں فضائل بیان کیے ہیں، اس کے بعد اب نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید ہے، جماعت چھوڑنے والوں کے لیے کیا وعید ہے، روزہ رکھنے والوں کی فضیلت ہے، روزہ چھوڑنے والوں کی وعید ہے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، روزے کو خراب کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ حج کرنے والوں کی فضیلت ہے، حج پڑھنے والوں کے لیے وعید میں حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی باوجود حج فرض ہونے کے بھی حج نہیں کرتا ہے، وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے۔ تو یہ فضائل کے حلقے ہیں، پہلے تو سننا ہے، اچھے سے سنیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں نکل کر گھنٹوں بھر، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھنٹوں بھر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، جی نہ چراوے۔ اور یہ نہیں کوئی بہت لمبا ہے، لوگ سنیما اس میں فلموں میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں 8 گھنٹے کھیلتے ہیں، اور اسٹڈی کرنے والے، پڑھائی کرنے والے 10 گھنٹے پڑھتے ہیں، اور گھومنے پھرنے والے 10 دن گھومتے رہتے ہیں، 10 دن تک گھومتے ہیں، رات میں 12 بجے سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھ کر پھر کوئی پروگرام ہوتا ہے، آج فلاں گارڈن جانا ہے، آج فلاں میوزیم دیکھنا ہے، آج فلاں دیکھنا ہے، وہ نہیں تھکتے ہیں۔ لیکن جب بیان کی بات آتی ہے، تعلیم کی بات آتی ہے، دین کے باتوں کی سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے، تو اب بڑے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں اب امت کمزور ہو گئی ہے، اب زیادہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے لوگوں کی، اب لمبی نماز پڑھنے کے لیے طاقت نہیں ہے، اور 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے کے لیے، اور کھیل کے میدانوں میں 8 گھنٹے کھیلنے کے لیے، اور گھومنے پھرنے کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ۔ بیمار ہو جاتے بچے، ان میں سکت نہیں ہوتی 3 راتیں جاگنے کی، وہ بچے بیمار ہو کر آتے ہیں واپس، ہفتے پر ان کا علاج کروانا پڑتا ہے، لیکن لوگ کھیل کود میں اپنی جان اور مال لگا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس امت کو دین کے خاطر مجاہدوں پر چھوڑا، آپ نے اپنے گھر میں فاقے کروائے تھے اس کے لیے،
اپنی لاڈلی وہ بیٹی جس سے سب سے زیادہ تعلق تھا آپ کو، اور کہہ رہے ہیں آپ کے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں واقع ہوئے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے نحن نرى الہلال ثم الہلال ثم الہلال، کہ تین تین چاند ہو جاتے تھے، 2 مہینے اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے، ما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارا، کہ آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا خالہ جان کیا کھاتے تھے؟ ما طعامکم یا خالہ، کیا کھاتے تھے؟ تو فرمانے لگی الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے۔ دین کے خاطر مجاہدے کروائے، دین سیکھنے کے خاطر، دین کے علم کے خاطر۔ فضائل کی کتاب میں ایک باب ہے، تقریباً آخری باب وہی ہے حکایت صحابہ کا، اس میں حضرت شیخ نے باب باندھا ہے صحابہ کا علمی ولولہ، صحابہ کا علم حاصل کرنے کا شوق۔ اس میں ابن عباس کے، ابن مسعود کے ان کے واقعات ہیں کہ سخت گرمی میں وہ ان صحابہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے جن کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ ان کے پاس حضور کی حدیث ہے، وہ باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ لوہیں چلتی تھی، وہ باہر بیٹھ جاتے تھے اس انتظار میں کہ وہ آرام کر کے جب باہر آئیں گے تو ان سے حدیث لیں گے۔ جب وہ نکلتے تھے کہتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اگر آپ ہم کو دستک دیتے تھے تو ہم باہر آ جاتے، اس وقت آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ حضور والے علم کو جمع کرنے کے خاطر انہوں نے اتنی مشقتیں اٹھائی۔ اور اب جب علم کی بات آتی ہے، تعلیم کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، جماعت میں جانے کی بات آتی ہے، سب بھائی ہوا کمزور ہو گئے ہیں، اب اتنی طاقت نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت اس محنت کی بنیاد ڈالی ہے اس وقت بہت امت میں ذوق تھا، کوئی 1 دن دینے کو تیار نہیں تھا، کوئی 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں تھا، کوئی آدھا گھنٹہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ کسی نے حضرت مولانا سے کہا کہ مولانا آپ 4 مہینے کی بات کرتے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ آپ کو نہیں دے رہا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ ہاں بھائی ہم تو اپنی بات کریں گے، 4 مہینے کی بات کریں گے، کوئی آدھا گھنٹہ دے گا قبول کر لیں گے۔ ایک جماعت مشکل سے بنتی ہے۔ اب تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ لوگوں میں استعداد بنی ہے دین کی بات سننے کی، لوگ گھنٹوں پر سنتے ہیں۔ اس وقت لوگ سنتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس وقت کے کام کرنے والوں کو، اور اس وقت کی جماعتیں بھی 4-4 گھنٹے تعلیم کرتی تھی، پیدل چلتی تھی۔ اور اب بھی اللہ کا فضل ہے، زونوں کی جماعتوں کی کل کارگزاری ہوگی صبح، گزشتہ وہاں بناسکاٹھا میں ہوئی کارگزاری، 200 کلومیٹر، 250 کلومیٹر، ایک دن میں 17 کلومیٹر۔ اللہ کے نام پر ان غریب مسلمانوں کو تلاش کرنا ہے جو قسم پرسی میں، جو ارتداد کے دہانے پر ہیں۔ یہ طریقہ ہے حضور والا کہ حضور نے جماعتیں بنا بنا کر پھیلائی۔ دنیا میں آپ نے وفود بھیجے ہیں، تعلیم و تعلم کے لیے بھی اور تبلیغ کے لیے بھی وفود دنیا میں گئے ہیں، افراد بھی گئے، وفود بھی گئے، اور سخت مشقتیں اٹھا کر پیدل چلے ہیں، صحراؤں میں چلے ہیں، پہاڑ چڑھے ہیں، اور درخت اور جنگلوں میں چلے ہیں وہ، یہاں تک کہ دریاؤں میں ضرورت پڑی انہوں نے کشتیاں دریاؤں میں ڈالی ہے۔ یہ اس کی نقل ہے، اس لیے ہم ہمت نہ ہاریں، کمزور بات نہ کریں کہ بھئی اب تو شارٹ کلپ کا زمانہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ روبرو طالب علم کو بلایا جائے اور اس کو جیسے حضور علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام وہ ہیئت بتا کر بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے 2 زانو بیٹھ جاتا اور سینہ بسینہ علم لیا جاتا۔ کتاب اس کے لیے معاون و مددگار ہیں کہ پرانے جو نفوس تھے ان کے نقوش کتابوں میں محفوظ ہو گئے۔ اب وہ کتاب جو ہے وہ کسی استاد سے سمجھنی پڑے گی، کسی استاد سے سمجھنا۔ جیسے نماز ہے، اگر پورے قرآن میں آدمی 100 مرتبہ نماز کو پڑھ لے اور حدیثوں میں 100 بار نماز کو پڑھ لے، لیکن اگر اس نے عملی طور پر کسی کی نماز نہیں دیکھی ہے، آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پورے قرآن میں زکوٰۃ کی آیتیں آدمی پڑھ لیں، لیکن جو ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اجماع اور وہ ساری چیزیں اگر کسی سے نہ سمجھے، وہ کیسے متعین کرے گا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کا طریقہ وہی رہا جو حضور علیہ السلام اور صحابہ سے دنیا میں چلا کہ طالب علم استاد کے سامنے آوے، روبرو بیٹھے، علم کے پیچھے جان کھپاوے، دین کے پیچھے جان کھپا، خود حاصل کرنے کے لیے بھی اور اس کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، جیسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ مکہ میں تھے تو قرب و جوار میں لوگوں کے پاس پیدل جاتے تھے، طائف تک آپ نے پیدل سفر کیا، مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی،
مدینہ جانے کے بعد بھی آپ مختلف لوگوں کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس، ان کے بھی جا کر ملے، ان سے بھی بات کی، مدینے کے سرداروں سے بھی ملے، قبائل سے بھی ملے، غلاموں سے بھی ملے، اور آپ نے نقل و حرکت کی، جد و جہد کی، اور صحابہ کو اس نقل و حرکت اور جد و جہد والے راستے پر ڈالا، اور پھر موقع بموقع بھیجا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا، اور حضرت ابو ذر کو کسی جگہ بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا، حضرت علی جو آپ کے داماد ہیں ان کو یمن بھیجا آپ نے۔ ایسے مختلف صحابہ کو مختلف سمتوں میں دعوت کے لیے بھی، تعلیم و تعلم کے لیے بھی افراد بھی بھیجے، وفود بھی بھیجے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں وہ آپ کی دعوت کے، صحابہ کی دعوت کے، ان کے تعلیم و تعلم کے، ان کی عبادت کے واقعات نقل کیے۔ تو اس لیے ایک محنت اللہ نے دی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے اس علاقے نے اس محنت کا استقبال کیا، ایسے دور میں کیا کہ جب کوئی زیادہ پرسان حال نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے یعنی بڑے اجتماعات ہوئے یہاں دنیا کے ملکوں میں، یہاں سے جماعتیں گئے۔ یہ ایک شرف ہے، یہ شرف ہے اور ایک نعمت ہے اللہ کی طرف۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ قدردانی پر خدا اور زیادہ بڑھاتا ہے، اور بڑھاتا ہے، اور ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ غنی، اللہ غنی۔ اس لیے اس رخ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس رخ سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، علاقے کو نوازا، اس علاقے سے بڑے بڑے علماء تیار ہوئے، اور پھر وہ دنیا میں گئے، دنیا میں جا کر دین کا، دعوت کا، علم کا اور حضور علیہ السلام کا، اللہ کا، رسول کا تعارف کروایا۔ یہ خوشی کی بات ہے، شکر کا مقام ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب ہم پیچھے، ان کے پیچھے ہم کیسے وارث ثابت ہوتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے پیچھے جائیں کہ انہوں نے قربانیاں دی، مجاہدے کیے، بھوک اور پیاس برداشت کی، پیدل جماعتوں میں چلے، اپنے حالات ان کو سازگار کرنے کا موقع نہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دین پر جب کوئی چیز لگتی ہے تو ان لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے۔ جیسے اس وقت ہے کہ اللہ نے کشادگی کر دی، آسانیاں کر دی، سہولتیں کر دی، حال آسودہ ہو گیا، کمائیاں برکت والی ہو گئی، اللہ نے مال بڑھا دیا، تو اب اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ مال ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، دین سے، دین کی دعوت سے غافل کر دے۔ مال کے ساتھ آنے والی جو آسائش اور آرام ہے، وہ آرام کہیں دعوت سے غافل کر دے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داریوں سے ہم کو دور کر دے، ایسا نہ ہو۔ صحابہ اس بات سے ڈرتے رہے، جب ان کے پاس مال آیا تو روئے، وہ روتے کہ کہیں ہماری قربانیاں اور مجاہدوں کا بدلہ تو دنیا میں نہیں مل گیا، روتے، اور باطل ناخواستہ انہوں نے لیا، نہ چاہتے ہوئے، طلب سے نہیں لیا، اس لیے انہوں نے جتنا آیا لیا، اور پھر اس کو چلتا کیا، جمع نہیں کیا۔ غنیمت میں مال آیا ان کے پاس، صرف یعنی گزارے کا نہیں، بہت زیادہ آیا، ملک کے ملک فتح ہو گئے، تو انہوں نے گورنری پسند نہیں کی۔ حضرت عمر پریشان رہتے تھے بعض مرتبہ، اور یہ کہتے تھے کہ پوری خلافت کا بوجھ میرے سر پر ڈال دو گے تو، جب وہ تیار نہیں ہوتے تھے گورنری کے لیے، عہدوں کے لیے، تو یہ کہتے تھے، اور مال آیا تو وہ مال لینے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن آیا حلال تھا، لیا اور اس کو چلتا کیا، اس سے بھی آخرت بنائی، آسائش اور آرام میں نہیں پڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی حیاتی تک، حضرت عمر جب تک زندہ رہے، مدینے میں پکے گھر نہیں بنے، مسجد بھی کچی تھی، گھر بھی کچے تھے، اپنی اسی روش پر باقی رہے۔ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہم کو جس حال میں چھوڑ کر گئے ہیں، ہم اسی حالت پر باقی رہیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو پھر جو مال آیا اس مال کو بھی راہ خدا میں لگا دیا۔ اس لیے گزارش ہے، درخواست ہے، اس محنت سے یہی مطلوب ہے کہ جو جان اور مال کی صلاحیتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، وہ اللہ نے اپنے دین کے لیے عطا فرمائی، اس میں سے ہم بقدر ضرورت کھائیں گے جو ہماری حاجت، اس میں سے ہم بھی بچوں کو بھی کھلائیں گے جو ان کی حاجت، اس میں سے ہم اپنے تقاضے پورے کریں گے، باقی ہمارا یہ مال اور ہماری جان جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس سے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، حضور علیہ السلام والے طریقے دنیا میں زندہ ہو، اور وہی ہماری خوشی۔ جیسے ایک آدمی کی زمین بڑھتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، دکان بڑھتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور کاروبار بڑھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، ہماری اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، حضور علیہ السلام کے طریقے ہمارے گھر میں زندہ ہو جائے، یہ ہماری خوشی ہے۔
کہ سارے بچے کوالیفائڈ ہو گئے، یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے ضرورت کی چیز ہے، وہ نہ پڑھتے تو کھیتی کر لیتے، تجارت کر لیتے، بہت سارے ذریعے ہیں اس کے لیے، تو بہت سارے ذریعے ہیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ سارے بیٹے نمازی ہیں، سارے پوتے نمازی ہیں، گھر کے ماحول میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، سب حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. گھر میں حرام کا لقمہ نہیں آ رہا، گھر میں حرام کا لقمہ نہیں ہے، اور گھر میں دین کی فکریں ہیں. گھر کی عورتیں بھی مرد بھی دین کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہمارے محلے میں کیسے دین زندہ ہو جائے. محلے میں یہ فکریں زندہ ہیں کہ ہمارے محلے میں 100% دین کیسے آ جائے، اور محلے کی مسجد میں یہ فکر ہو رہی ہے کہ حضور والا یہ مبارک دین پورے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اس کے ساتھ اگر حلال روزی آ رہی ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی وہ رحمت ہے کہ اس میں اللہ کی اطاعت کی توفیق ہے. اور اگر اس کے بغیر ہے، اللہ کی اطاعت کے بغیر ہے، تو پھر وہ مال رحمت نہیں ہے، وہ دنیا رحمت نہیں ہے، وہ دنیا زحمت ہے. اس لیے ہم جان مال کو راہ خدا میں لگانے کی مشق کریں گے اس محنت کے ذریعے. یہ ایک مشق ہے کہ راہ خدا میں 4 مہینے کے لیے خود بھی نکلیں، پھر اپنے بعد ابا ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، دادا ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، گاؤں میں بستی میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان پر محنت کریں گے. ایک ایک فرد امت، ایک ایک فرد امت وہ حضور علیہ السلام والی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے آپ علیہ السلام اور صحابہ والے مبارک طریقے پر اپنے دین پر چلنے کی مشق کرتے ہوئے پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو، اس کی محنت میں لگے. تو اس کے لیے سب تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ نیت تو سبھی کریں. ہاں، ہر اچھے کام کی نیت ضرور کر لینی چاہیے آدمی، اور پھر اللہ سے توفیق مانگے آدمی. توفیق تو وہی دے گا، آسان بھی وہی کرے گا. لیکن نیت ہی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر نیت ہے تو آدمی اپنی نیت کے بقدر اجر پائے گا، اور نیت کے بقدر اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی. تو توفیق ملے گی تو کام کر کے کام کا اجر بھی ملے گا، اس میں صرف نیت کا ملے گا. اور کر کے لے گا تو آدمی کو کام کر کے اس کام کا اجر ملے گا. جو جان مال اللہ کے راستے میں لگے گی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دنیا میں عطا کرے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. تو اس کے لیے اب آپ حضرات سے گزارش ہے، جس سکون سے بیٹھ کر بات سنی ہے اسی سکون سے بیٹھے رہیں. 6 نمبر ہمارا یہ تشکیل، 5 نمبر کے بعد 6 نمبر تشکیل ہے. تو ایک کام ابھی باقی ہے ہمارا. بات پوری ہوئی ہے، کام پورا نہیں ہوا. اس لیے گزارش ہے پورے مجمع سے کہ تھوڑی صبر اور کرو. ابھی تک بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نیت کر لیں گے تو بیٹھنا آسان. جیسے میں نے کہا گھومنے کی نیت ہوتی ہے تو 10 دن گھومتے رہتے ہیں، بچے تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نیت کر کے نکلا تو کسی طرح چلاتا رہتا ہے. کھیلنے والا 8 گھنٹے کی نیت سے میدان پہ اترا، 8 گھنٹے کھیلتا رہتا ہے. تو اس لیے ہم نیت کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اخیر تک بیٹھنا آسان ہو جائے گا. اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمت کر کے پیش کریں کہ